الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وقال علي رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرا وارتحلت الآخرة مقبلا ولكل واحد منهما بنون فلا تكونوا من أبناء الدنيا وكونوا من أبناء الآخرة فإن اليوم عمل ولا حسابا وغدا حساب ولا عملا أو كما قال علي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اس وقت ساری دنیا کے مسلمان ایک سوال لیے بیٹھے ہیں. ہماری ہر مجلس، ہمارا ہر مجمع، ہماری صبح، ہماری شام اس سوال کو لیے بیٹھی ہے کہ آخر مسلمان اس دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان کیوں اس دنیا میں مار کھا رہا ہے؟ مسلمان کیوں اس دنیا میں بے عزت ہو گیا ہے؟ مسلمان اس دنیا میں کیوں بے حیثیت اور بے وقار ہو گیا ہے؟ جانوروں کا خون مہنگا ہو گیا ہے، مسلمان کا خون سستا ہو گیا ہے. وہ لوگ جنہیں بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں ہے، ان کی بھی بات سنی جا رہی ہے. یہاں تک کہ وہ نسلیں جو مرد اور عورت میں شمار نہیں ہوتی، وہ بھی کچھ بولتے ہیں تو ان کی بھی سنی جاتی ہے. اور عجیب معاملہ ہے کہ ایک مسلمان کی بات کا اثر بھی ختم ہو گیا ہے. ساری دنیا پر نظر ڈالو، چاہے مسلمان حکومت والے علاقے ہوں، چاہے مسلمان حکومت نہ رکھنے والے علاقے ہوں، سب جگہ ایک ہی کہانی ہے کہ ظلم اور ستم، زیادتی اور انسانی زندگی مسائل سے دوچار ہوئی پڑی. پھر ایسے موقع پر ہمارے دماغ چلتے ہیں، ہمارے قلم چلتے ہیں، ہماری فکریں چلتی ہیں. کوئی سمجھتا ہے پیسے کی کمی ان سارے مسائل کی وجہ ہے، کوئی سمجھتا ہے حکومت کی کمی ان سارے مسائل کی وجہ ہے، کوئی سمجھتا ہے دولت عہدے کی کمی اس سارے مسائل کی وجہ ہے. کوئی کچھ اور کوئی کچھ. اگر ہم قرآن کریم پر نظر ڈالیں جو اللہ کی کتاب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں بیان کی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ترقی اور انسانیت کے تنزل کا قانون بیان کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا ہے کیوں کوئی قوم ترقی کرتی ہے اور کیوں کوئی قوم ترقی سے نیچے گر کر پستی میں جاتی ہے.
جس میں اللہ تعالیٰ نے کبھی قوم نوح کے تذکرے کر کے بتایا، جس میں کبھی قوم عاد و ثمود کے تذکرے کر کے بتایا، جس میں کبھی فرعون و نمرود کے قصے سنا کر بتایا، جس میں کبھی شداد اور اصحاب الحجر و ایکا کے تذکرے کر کے بتایا، جس میں کہیں قوم تبع کے تذکرے کر کے بتایا کہ دیکھو تم سے پہلے جتنی قومیں اس دنیا میں آئی ہیں، اگر غور کرو تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، اللہ کے پکڑ کا شکار ہوئی، اللہ کی ایسی خطرناک گرفت ان کے اوپر آئی کہ پھر وہ حرکت بھی نہ کر سکے اور اس دنیا سے مٹ گئے، ان کی نام ان کے نشان بھی باقی نہیں رہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ذلت کی وجہ مال و دولت میں ہے تو یہ جو تباہ کی گئی قومیں تھیں تم سے زیادہ مال و دولت ان کے پاس تھا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ عہدہ اور کرسی وہ ذلت کی وجہ ہے کہ اس کا نہ ملنا انسان کو ذلیل کر رہا ہے تو فرعون اور حامان کی تباہی کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ طاقت اور قوت کی کمی اگر ذلت کی وجہ سمجھی جا رہی ہے تو عاد و ثمود سے زیادہ طاقتور قومیں اللہ نے اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں کی۔ اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی شان و شوکت، ایک مسلمان کا رعب اور دبدبہ، ایک مسلمان کی طاقت و قوت خدا کی قسم ہے اگر کسی چیز میں چھپی ہوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ صحابہ کی طاقت کا راز یہ نہیں تھا کہ وہ ڈیڑھ ڈول میں اچھے تھے، صحابہ کی طاقت کا راز یہ نہیں تھا کہ ان کے کھانے پینے اچھے تھے، صحابہ کی طاقت کا راز یہ نہیں تھا کہ ان کے اسلحے اور ہتھیار اچھے تھے، صحابہ کی طاقت کا راز خدا کی قسم یہ نہیں تھا کہ ان کے کپڑے عالیشان اور مکانات خوبصورت تھے۔ خدا کی قسم ہے صحابہ کی طاقت اور قوت کا راز اگر کوئی چیز تھی تو وہ لا الہ الا اللہ کا کامل یقین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع و اطاعت، یہ دو ایسے بنیادی راز تھے اور صفات تھیں جو صحابہ کی زندگی میں تھی، اور اس کی وجہ سے وہ ساری دنیا میں اپنی عزت کا لوہا منوا چکے تھے، اپنی طاقت کو منوا چکے تھے، اپنی قوت کو منوا چکے تھے، اور سارے تعصرات کو اپنے دل سے نکال کر پھینک دیا تھا ایک اللہ کے تعصر کے مقابلے، ساری محبتوں کو دل سے نکال کر پھینک دیا تھا ایک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے، ساری غلامی کے طوق نکال کر اور ساری غلامی کے پھندے نکال کر پھینک دیے تھے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو کا پٹا باندھ لینے کے بعد۔ میرے دوستوں، ہماری ذلت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس مال کی کمی ہے، ہماری بے حیثیتی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ حکومتیں نہیں ہیں، ہماری بے وقاتی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عالیشان مکانات نہیں ہیں۔ کیا تھا صحابہ کے پاس؟ آپ ہی بتاؤ۔ جتنا مال آج کسی مسلمان کو حاصل ہے کیا اتنا کسی زمانے میں مسلمان صحابہ کو حاصل تھا؟ جو عالیشان مکانات آج مسلمانوں کے پاس ہیں، ان کا غریب بھی جس شاندار مکان میں رہتا ہے، کیا صحابہ کا امیر بھی ایسے مکان میں کبھی رہا ہے؟ جو علم کی کثرت اور کتابوں کی کثرت اور جو تصنیفات کی کثرت آج کے زمانے میں ہے، کیا کبھی صحابہ کے زمانے میں کی کتابیں لکھی اور پڑھی گئی ہیں؟ کیا حکومتوں کے اعتبار سے صحابہ کے سامنے کوئی ایک حکومت بھی تھی جو مسلمان حکومت کہلا سکتی تھی؟ آج 52 اسلامی مملکتیں قائم ہیں۔ کیا مال و دولت کی وہ بہتات جو آج اللہ نے عربوں کو دے رکھی ہے، اسلامی دنیا کو دے رکھی ہے، کہ ان کی زمینوں سے سونا نکل رہا ہے، ان کی زمینوں سے جواہرات نکل رہے ہیں، ان کی زمینوں سے چاندی نکل رہا ہے، ان کی زمینوں سے پیٹرول نکل رہا ہے، ان کی زمینوں سے ایسے ایسے دھات نکل رہے ہیں، یہ ساری دنیا کے مقابلے میں اللہ نے سب سے زیادہ مال و دولت سے ان سے نوازا ہے۔ لیکن کیا آپ یہ نہیں غور کرتے کہ اتنی بڑی تعداد اسلامی ملکوں کے رہ کر ان کا وزن کچھ نہیں ہے؟ کبھی غور تو کرو، کبھی سوچے تو صحیح۔
اس بے حیثیتی کی وجہ کیا ہے؟ اس بے حیثیتی کا اصل سبب کیا ہے؟ اندھیرا 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 کہہ دینے سے اندھیرا نہیں جائے گا. سارے لوگ ایک حال میں بیٹھے رہیں، لائٹ چلی جائے اور سب کے سب کہنا شروع کر دیں اندھیرا بہت ہو گیا، اندھیرا بہت ہو گیا، اندھیرا بہت ہو گیا، بہت خطرناک ہو گیا. آج سے پہلے ایسا کبھی اندھیرا نہیں آیا تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا اندھیرا مسلط نہیں ہوا تھا. سارے کے سارے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک یہ اندھیرا 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 کہتے رہیں گے، کبھی اجالا نہیں ہونے والا. ان میں کا کوئی عقل مند سمجھ کر اٹھے کہ اندھیرے کو دور کرنے کا راستہ ایک دیا کا جلا دینا ہے، اور وہ ایک روشنی کا دیا جلا دے، اس کے بقدر اجالا ہو جائے. اسباب ان اسباب پر، اس قانون پہ غور کرنا ہوگا جو ذلت کی وجہ بنا ہے. ورنہ ہر نکڑ چوراستے پر ہماری بے حیثیتی کی داستانیں کہنے سے ہماری بے حیثیتی ختم نہیں ہوگی، ہماری بے عزتی ختم نہیں ہوگی، ہماری بے وقاتی ختم نہیں ہوگی. ہمارا چیخنا پکارنا ایسا ہی ہوگا جیسے کسی ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ لائٹ کے جانے پر اندھیرا اندھیرا کہہ کر چیخ رہے ہو. کوئی ایک سمجھدار آگے بڑھ کر ان سے کہے کہ تمہارے چیخنے سے کچھ نہیں ہونے والا، تم آگے بڑھ کر اپنے بس بھر کی روشنی کا انتظام کر دو. ایک دیے سے دوسرا دیا جلے گا اور دوسرے دیے سے تیسرا دیا جلے گا. قطر علی قطر اذا اتفقت نہر ونہر الى نہر اذا اجتمعت بحر. یہ عربی کے شاعر نے کہا تھا قطرے قطرے سے جب ملتے ہیں تو دریا بن جاتی ہے، اور دریا دریاؤں سے جب مل جاتے ہیں تو سمندر بن جاتے ہیں. سبب پہ غور کرنا ہوگا. روشنی کا دیا کیا ہے؟ اس اندھیرے کو کاٹنے کا راستہ کیا ہے؟ اس تاریکی کو مٹانے کا راستہ کیا ہے؟ کن راستوں سے یہ تاریکی ختم ہوگی؟ کن راستوں سے یہ ذلت عزت میں تبدیل ہوگی؟ کن راستوں سے یہ بے حیثیتی حیثیت میں بدلے گی؟ کن راستوں سے یہ بے وقاتی وقات میں بدلے گی؟ کن راستوں سے یہ ہلکا پن وزنی پن میں بدلے گا؟ خدا کی قسم اگر کوئی راستہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نظر آتا ہے تو وہ ایک راستہ ہے کہ یہ مسلمان لا الہ الا اللہ کے یقین پر آئے، اللہ کو اپنا رب، اللہ کو اپنا دوست، اللہ کو اپنا محبوب بنائے، اپنی زندگی اس رب کے لیے کھپائے، اپنے دل سے ایک اللہ کے علاوہ ہر تعصب کو نکال کر پھینکے، لا الہ الا اللہ کے یقین کو دل میں بٹھائے، اللہ کو پہچانے اور اللہ کی معرفت کو دل میں اتارے، اور اللہ کے یقین کو دماغ اور دل میں اتار کر لا الہ الا اللہ کی حقیقت پر آئے. آج کلمہ زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے. آج کلمہ زبان پر ہے، دل سے خالی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ ہم تصویری مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں. شکل ہوتی ہے ایک شکل اور ایک ہوتی ہے حقیقت. یہ مسجد کے برابر، اس مسجد کے اتنا سائز میں کوئی شیر بنا دے، ایک بڑے پردے پر شیر کی تصویر بنا دے اور لا کر یہاں پر اس کو لگا دے تو کیا کوئی بچہ بھی اس سے ڈر کر بھاگے؟ لیکن اگر اس مسجد میں تو آنے کی بات دور ہے، یہاں پتہ ہی چلے کہ گاؤں کے قریب کسی کھیت میں شیر دیکھا گیا ہے تو کیا آپ یہاں پر رکیں گے؟ آپ سے پہلے میں بھاگ جاؤں. ایک حقیقت ہے، ایک تصویر ہے، ایک شکل ہے. وہ کلمہ جو زبان پر ہے وہ شکل ہے، اور وہ کلمہ جو اندر اتر جائے وہ حقیقت ہے. لا الہ الا اللہ جو اندر اترتا ہے، لا الہ الا اللہ جو اندر اترتا ہے تو وہ تبدیلی لاتا ہے. یہ کلمہ صرف کلمہ نہیں ہے، خدا کی قسم کلمہ انقلاب ہے. یہ تبدیلی لانے والا کلمہ ہے، اور ایسی زبردست تبدیلی لاتا ہے کہ انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے. دیکھو نا صحابہ کو، دیکھو نا صحابہ کی زندگیوں کو، اور دیکھو نا ان کے آگے پیچھے کے حالات کو، کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے گمراہی کے اور بھیانک جہالت کے ایسی سطح پر پہنچے ہوئے تھے. قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
تم لوگ جہنم کی دہلیز پر تھے، ایک قدم تمہارا آگے بڑھتا تم جہنم میں گرتے، وہاں سے اللہ نے تمہیں کھینچا ہے۔ شراب کے عادی، زمین پہ پڑی ہوئی شراب کے چاٹ لینے والے، خون کے چاٹ لینے والے، ایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے کی عادت رکھنے والے، ایک دوسرے سے آگے ذرا سے بڑھنے پر ایسا حسد اپنے اندر رکھنے والے کہ اونٹ کے اونٹ سے آگے بڑھنے پر ان کی لڑائیاں ہیں، اور ایک اونٹ کے دوسرے اونٹ سے پہلے پانی پینے پر ان کی لڑائیاں ہیں۔ حرب بسوس ایک لڑائی چلی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوئی کہ ایک کی مرغی دانا چگتے چگتے دوسرے کے کھیت میں چلی گئی۔ جس کے کھیت میں یہ مرغی آئی اور اس کے کھیت کے دانے چگنے لگی، اس کو غصہ آیا کہ میرے کھیت میں اس کی مرغی کیسے آئی، اس نے تلوار نکال کر مرغی کو مار ڈالا۔ جس کی مرغی تھی وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ اس نے میری مرغی کو مارا ہے، تو جس نے مرغی کو مارا تھا اس نے تلوار نکال کر اس کو مار ڈالا۔ اور ادھر کے لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارا آدمی مرا پڑا ہے، تو انہوں نے آ کر اس کو مارا، اور 40 سال تک ایک مرغی پر ایسی جنگ چلی کہ عرب کا کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہا جس میں اس جنگ کی وجہ سے کوئی مرا نہ ہو۔ ایسی تباہی، ایسی خطرناک بربادی۔ سود عام ہے، سارے معاشرہ سود پر چل رہا ہے، زنا عام ہے۔ ایک عورت 10 آدمیوں کے ساتھ رات گزارتی ہے، اولاد ہوتی ہے، مکہ میں آ کر وہ بیت اللہ کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے اور 10 لوگوں کا نام لیتے کہ یہ حاضر ہو جائے۔ وہ 10 لوگوں کی جرأت نہیں ہے کہ اس کو اس کے بلانے پر حاضر نہ ہو، وہ 10 آ کر کھڑے ہوتے ہیں سر جھکا کر، اور یہ کہتی ہے اپنے بچے کو لے کر یہ ان 10 میں سے فلاں کا بیٹا ہے، تو سارے عرب کہتے ہیں آج سے ہم اس کو بیٹا مانیں۔ سوتیلی ماں کو اس کا بیٹا اپنے نکاح میں لے لیتا۔ اس سطح پر پہنچا ہوا معاشرہ، اس سطح پر، اور توہم اور عقیدوں کی کمزوری کی یہ سطح کہ گھر میں کہیں پر الو آواز لگا دے، کوا آواز لگا دے تو یہ سمجھ رہے کہ اب ہمارے اوپر آفت آنے والی۔ جس کھجوروں کی فصل بڑھ جاتی، ان کھجوروں کا خدا بنا کر اس کی عبادت شروع ہو جاتی، اور جس سال فصل کمزور ہو جاتی انہی کھجوروں کو توڑ توڑ کر کھانا شروع کرتے اور کہتے کہ آئندہ تو فصل اچھی دے گا تجھے اور بنا دے گا۔ 360 اللہ کے غیر بیت اللہ میں بٹھا دیے گئے، ہر کام کے لیے علیحدہ رب تجویز کر دیا گیا۔ وہ جگہ جو وحدت اور توحید کا گہوارہ تھی وہ ساری کی ساری شرک سے اور اللہ کے غیر سے بھر دی گئی، اور ساری کی ساری جہالت عام، ساری کی ساری سفاکیت عام، اور ایسے لڑنے بھڑنے کا مزاج کہ ان کا شاعر کہہ رہا ہے ہمیں لڑنے کے لیے دشمن نہیں ملے تو ہم دوستوں کے گھروں پہ تلواریں رکھتے ہیں۔ صبح کا نکلنے والا اس امید کے ساتھ نکلتا تھا کہ شام واپس آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، اور صبح کا جانے والا یقین گھر والوں کو نہیں ہوتا تھا کہ واپس یہ زندہ بھی آئے گا کہ اس کی ناش اٹھا کر لانی پڑے گا۔ اس تباہی والے ماحول میں، خطرناک بربادی والے ماحول میں ایک ذمہ داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس معاشرے کی اصلاح پر مکلف ہوئے ہیں، اور آپ کو ان لوگوں ہی کی تربیت کرنا ہے، اور آپ کو انہی لوگوں کو سنوارنا ہے، آپ کو انہی لوگوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ اب وہ راز دیا جا رہا ہے جس پر یہ تربیت ہوگی، اور وہ راز دیا جا رہا ہے جس پر یہ اصلاح ہوگی۔ کیا آواز لگی تھی؟ کیا آواز لگی تھی؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارے مسائل کا حل اس لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا تھا، سارے مسائل کا حل اس لا الہ الا اللہ کی محنت کو قرار دیا گیا تھا، اور سارے مسائل کے جواب میں ایک نسخہ تجویز کیا گیا تھا، چاہے کسی بھی لائن کی خرابی ہو اور کسی لائن کی بیماری ہو اور کسی لائن کی تباہی آئی ہوئی ہو، لا الہ الا اللہ ان ساری تباہیوں کا علاج کرنے کے لیے کافی ہے۔
کیا مطلب تھا؟ زبان سے کہہ دینا، زبان سے کہہ دینا اس کا مطلب نہیں تھا، اس کی حقیقت کو دل میں اتارنا اس کا مطلب تھا، اس کی حقیقت کو دل میں اتارنا اس کا مطلب تھا، ورنہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہوتا تو ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے، عتبہ و شیبہ کے لیے لا الہ الا اللہ کا پڑھ لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس وقت کا کافر، اس وقت کا مشرک بھی اس بات کو سمجھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد زندگی کو تبدیل کرنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد اللہ کی غلامی میں آنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد محمد کی اطاعت میں آنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کے پڑھ لینے کے بعد اپنی چودراہٹ، اپنا تکبر، اپنا فخر، اپنا عجب، ان سب کا جنازہ نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پر قدم کو، اپنے قدموں کو لگانا اور ماتھے کو لگانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ کے کہہ لینے کے بعد اب انسان کا، اس کی اپنی جان پر کوئی اختیار نہیں رہے گا، وہ بندہ بنے گا اللہ کا، وہ غلام بنے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب وہ کرے گا جو اللہ چاہے اور وہ کرے گا جو نبی چاہے۔ اسی وجہ سے تو انکار کرتے تھے کہ ہماری چودراہٹ ہم ایک عام عربی محمد کے سامنے کیسے ختم کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کے کفر کی وجہ تکبر کہا ہے، قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ ان مشرکین کے کفر کی وجہ تکبر کہا، وقال الذین استکبروا، جگہ جگہ ہے کہ ان کی کفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ اس لا الہ الا اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھی، یا پھر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عجیب واقعہ ہے روایتوں میں، اخنس ابن شریق ایک مشرک تھا اور یہ کاروباری تھا ابو جہل کا، دونوں پارٹنر تھے، وہ باہر کا یہ اندر کا۔ ابو جہل کے پاس اخنس ابن شریق آیا اس زمانے میں جب حضور مکہ میں تھے، اور اخنس ابن شریق ابو جہل کے پاس آ کر کہنے لگا، مطاف میں بیت اللہ کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے اخنس کہنے لگا، ابو جہل تو اور میں، ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں یہاں پر، میں اور تو ہے بس، میں ایک بات تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی سیاست مت کرنا اور اس میں کوئی جھوٹ مت بولنا۔ کہنے لگا کیا ہے؟ کہ ایک سوال تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، صحیح صحیح اس کا جواب دے۔ کہنے لگا بالکل دوں گا اور سچ بولوں گا۔ اخنس کہنے لگا سچ سچ بتا، محمد اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ ابو جہل سے سوال کر رہا ہے، محمد اپنے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو ہے میں، راز کی بات ہے، میں بھی کسی کو نہیں بولوں گا، تو نے بھی کسی کو نہیں کہنا ہے، لیکن سچ بتا اصل بات کیا ہے؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ لی اور کہنے لگا، اخنس خدا کی قسم ہے محمد اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ ابو جہل کا خدا کی قسم ہے محمد اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اخنس کہہ رہا ہے پھر مخالفت کی وجہ کیا ہے؟ کیوں مخالفت کر رہا ہے؟ پہلے کہ بات یہ ہے، ہم دو قبیلے ہیں مکہ کے، ایک ہم ہیں بنو امیہ اور ایک ہم یہ ہے بنو ہاشم۔ بنو ہاشم نے حاجیوں کو کھانا کھلانا شروع کیا، ہم نے بھی کھانا کھلانا شروع کیا، ہم برابر ہو گئے۔ بنو ہاشم نے حاجیوں کو ٹھکانہ دینا شروع کیا، ہم نے بھی ٹھکانہ دینا شروع کیا، پھر ہم برابر ہو گئے۔ بنو ہاشم نے حاجیوں کو پانی پلانا شروع کیا، زمزم پلانا شروع کیا، ہم نے بھی پلانا شروع کیا، برابر ہو گئے۔ بنو ہاشم نے سرداری کے دعوے کیے، ان کے مقابلے میں ہم نے بھی سرداری کے دعوے کیے، برابر ہو گئے۔ اب ہاشمیوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اخنس ہم نبی کہاں سے لائیں گے؟ ہم نبی کہاں سے لائیں گے؟ اور ہم کس کو اپنا نبی طے کریں گے؟ اے اخنس، میری مخالفت محمد سے نہیں ہے، میں لڑ رہا ہوں اس کے رب سے جس نے ان میں محمد کو پیدا کیا، ہم میں محمد نہیں پیدا کیا۔ قرآن اترا
قد نعلم إنه ليحزنك الذين كفروا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں ان کا جھٹلانا آپ کو غمگین کرتا ہے، لیکن راز کی بات بتائیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ظالم ہم سے لڑ رہے ہیں، یہ ہم سے لڑ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کو معلوم تھا یہ کلمہ اطاعت اور فرما برداری ہے. یہاں آ کر اپنا ماتھا ٹیکنا پڑے گا، یہاں آ کر اپنا دماغ چھوڑنا پڑے گا، یہاں آ کر اپنی سوچوں کو فنا کرنا پڑے گا، یہاں آ کر اپنے دماغ کی صلاحیتوں کو توڑ کر ایک اللہ کی بات پر، ایک نبی کے بات پر یقین کرتے ہوئے کہنا پڑے گا اس پوری کائنات میں لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی طاقت کا مالک نہیں ہے، کوئی قوت کا مالک نہیں ہے، کوئی قدرت کا رکھنے والا نہیں ہے، کوئی سلطنت کا رکھنے والا نہیں ہے، کوئی بادشاہت کا رکھنے والا نہیں ہے، کوئی نفع کا رکھنے والا نہیں ہے، کوئی نقصان کا رکھنے والا نہیں ہے، کوئی عزت کا رکھنے والا نہیں ہے، کوئی ذلت کا رکھنے والا نہیں ہے، کوئی موت کا رکھنے والا نہیں ہے، کوئی زندگی کا رکھنے والا نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے. اللہ ہے اس کائنات کے اصل کرتا دھرتا، اللہ ہے اس کائنات کے اصل خالق و مالک، اللہ ہے اس کائنات کے اصل بنانے والے اور پیدا کرنے والے اور پیدا کر کے چلانے والے. ریٹائر نہیں ہوئے ہیں مشرکوں کی طرح کہ انہوں نے کام دوسروں کو دے کر خود خاموش بیٹھ گئے. وہ کہہ رہے ہیں للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے بھی ہم ہی چلا رہے تھے، فیصلے کر رہے تھے، آج بھی ہمارے ہی فیصلے ہیں، آئندہ بھی ہمارے ہی فیصلے رہنے والے ہیں. ہم ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں پر محیط ہے، اس کی کرسی زمین کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وہ زندہ ہے، اپنی ذات سے زندہ ہے، کسی کے زندہ کرنے سے زندہ نہیں ہے. القیوم، ہر ایک کو تھامے ہوئے ہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. وہ اپنی ذات میں تنہا ہے. قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے. وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، وہ اپنی صفات میں تنہا ہے، وہ اپنے کرنے میں تنہا ہے، وہ اپنے کرانے میں تنہا ہے. اس ساری کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جگہ اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا وزیر اور مشیر کوئی نہیں ہے. اور وہ صاف اعلان کر کے کہہ رہا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کائنات میں خدا ہوتا لفسدتا، کب کی یہ زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہوتی. ایک رب کہتا کرانا والوں پر بارش ہونی چاہیے، ان کی کھیتیاں سوکھ رہی ہیں. دوسرا کہتا نہیں یہ تو صرف تجھے مانتے ہیں، مجھے نہیں مانتے، میں ان کے اوپر بارش ہونے نہیں دوں گا. ایک کہتا ہاں سیلوڑ میں بارش ہونی چاہیے، سیلوڑ والوں پہ بارش ہونی چاہیے، یہ کرانا والوں پر نہیں ہونی چاہیے. دوسرا کہتا نہیں یہ مجھے ماننے والے ہیں، ان پر بارش ہونی چاہیے، ان پر نہیں ہونی چاہیے. یہ آپس میں لڑ کر کائنات کو تباہ کر دیتے. کائنات لاکھوں کروڑوں سالوں سے چل رہی ہے، کیا اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک ان کا چلانے والا ہے؟ ایک گاڑی کے دو ڈرائیور ہو جائیں، گاڑی برباد ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ارے ڈرائیور کے بازو بیٹھنے والا ہی بولنا شروع کر دے ذرا آہستہ، ذرا اسپیڈ سے، ذرا دائیں دیکھو، ذرا بائیں دیکھو، ذرا بریکر آیا، ذرا گاڑی آئی، تو وہ گاڑی سائڈ میں لگا لیتا ہے، کہتا ہے یا تو چلا یا مجھے چلانے دے. مشیر بھی کوئی بن جائے تو ایک گاڑی صحیح طور پہ نہیں چل سکتی ہے. ایک جماعت کے دو امیر ہو جائیں، جماعت ٹوٹ جاتی ہے. ایک تحریک کے دو صدر ہو جائیں، تحریک ختم ہو جاتی ہے. اور بڑی بے غیرتی کی بات میں آپ سے کہتا ہوں، ایک بیوی کے دو شوہر کوئی برداشت نہیں کر پائے گا، کوئی برداشت نہیں کر پائے گا. ایک گھر میں دو لوگ بولنا شروع کر دیں، بڑے کے مقابل میں چھوٹا بھی زبان شروع
چلانا شروع کر دے گھر برباد ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات کب سے کھڑی بھی اپنی جگہ پر، سورج برابر نکل رہا، چاند برابر نکل رہا، زمین برابر دوڑ رہی، ستارے سیاروں کا نظام قائم ہے، کیا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ ایک رب ہے جو ان کو چلا رہا ہے؟ ایک کی مرضی ہے جو اس پر قائم ہے اور وہ اکیلا ہے اور اس کے چلانے سے چل رہا ہے، اس کے چلانے کی وجہ سے چل رہا ہے، خود سے نہیں چل رہا، خود سے نہیں چل رہا، چلانے کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اس کا چلانے والا کوئی ہے، ہم ایتھسٹوں اور دہریوں کی طرح نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ایک بگ بینگ سے کائنات چل پڑی۔ نہیں صاحب، چلانے والا ہے۔ کیوں زمین دوڑ رہی، کیوں چاند سورج دوڑ رہا، کیوں چاند دوڑ رہا؟ صاحب گریوٹی ہے، گریوٹی ہے، کشش ثقل ہے، ہر چیز دوسرے کو کھینچ رہی، کائنات دوڑ رہی۔ بیوقوفی کی بات ہے، بیوقوفی ہے۔ ایک دیہاتی کے پاس آپ جیسا کوئی ہوگا، آپ جیسا کوئی ہوگا، کرانہ کا کھیت کھلیان والا کوئی جنٹلمین پہنچ گیا، وہ کہنے لگا ذرا بتا زمین و آسمان کیسے چل رہی ہیں؟ وہ کہنا اللہ چلانے والا ہے۔ سیدھا بیچارہ دیہاتی کسان آدمی، اللہ چلا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں، اللہ نہیں چلاتے، گریوٹی ہے اس کی وجہ سے یہ دوڑ رہے ہیں۔ کیا ہوتی ہے گریوٹی؟ کشش ثقل ہے، ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، اس لیے چل رہا ہے۔ کہ نہیں بھائی ہم کو تو اتنا معلوم، چلانے والے اللہ ہے، اس کی وجہ سے چل رہا ہے۔ کہتا چلانے والے اللہ ہیں، نہیں کوئی اللہ نہیں ہے، یہ تو گریوٹی ہے، ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں وغیرہ، نہیں چلانے والے اللہ ہیں۔ کافی دیر تک بحث ہونے لگی تو اس کسان نے اپنا ڈنڈا نکالا اور مارنا شروع کر دیا۔ وہ مارتا چلا گیا، مارتا چلا گیا اور یہ بچاؤ کرتا چلا گیا، کافی دور تک دوڑ بھاگ چلی، اور جب وہ رکا تو اس نے کہا مار کیوں رہا ہے بھائی؟ کہنا میں نہیں مار رہا، گریوٹی ہے، تیری پیٹھ میرا ڈنڈا کھینچ رہا ہے۔ گریوٹی ہے، کشش ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پیٹ ڈنڈے کو کھینچے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین چیزوں کو کھینچ لے؟ ایک ڈنڈا اس کے چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا، کائنات چلانے والے کے بغیر کیسے چل رہی؟ یہ کائنات کا ایک چلانے والا ہے اور وہ طاقتور ہے، وہ پاور والا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ حیثیت والا ہے، اس کی طاقتیں اور قوتیں بے پناہ ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور قرآن میں اس نے اپنا تعارف کروایا ہے اور جگہ جگہ اپنا تعارف کروایا ہے کہ مجھے پہچانو تو میری فرما برداری عام آسان ہوگی، مجھے پہچانو گی ہی نہیں تو میرا ماننا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ضابطہ ہے، انما یعرف الآمر تأتی عظمت الأوامر۔ حکم دینے والے کو جب آدمی پہچانتا ہے، حکم اس کے حکم کو ماننا آسان ہوتا ہے۔ قانون ہے، عربی میں کہا جاتا ہے ضابطہ، عندما یعرف الآمر۔ حکم دینے والے کو جب آدمی پہچانتا ہے تو اس کے حکم کی اہمیت دل میں بیٹھتی ہے۔ اس مجمع میں کوئی آدمی ہو، وضو والے سے کہے بھائی پانی پلا دے، ایم ایل اے آ کر کوئی بیٹھ جائے اس مجمع میں، کمشنر آ کر بیٹھ جائے اس مجمع میں، کوئی کلکٹر آ کر اس مجمع میں بیٹھ جائے، تعارف نہ کرائے اور صرف بازو والے سے کہے بھائی پانی پلائے گا، کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ اچھا سلیقے والا ہوگا، کہے گا بیان چل رہا ہے چچا، وہ باہر رکھے ہوئے ڈبے جا کر پی لو۔ بازو اس کے والا جو ہوگا وہ جیسے سنے گا یہ پانی مانگ رہا ہے تو وہ اور ادھر متوجہ ہو جائے گا جیسے بہت غور سے بیان سن رہا ہے۔ آگے پیچھے والا تو ایسے انجان ہو جائے گا جیسے ان کی بات اس نے سنی نہیں۔ اور تھوڑا بدتمیز ہوگا تو کہے گا چچا باہر جاؤ، کیا لگا ہے پانی وانی یہاں پر بیان چل رہا ہے۔ اور وہ کہے، وہی کہے کہ صاحب میں سلوڑ کا کلکٹر ہوں، کمشنر ہوں، ایم ایل اے ہوں، ایم پی ہوں، کوئی پانی پلائے گا مجھے؟ کوئی پانی پلائے گا؟ تو جس نے کہا وہ کہے گا صاحب شربت بنا ہے، پانی کی بات کر رہے ہیں آپ صاحب۔ اور جس سے نہیں کہا وہ کہے گا میرا پڑوس میں گھر ہے صاحب، کھانا کھاتے چلیے، بیان چل رہا ہے چلتا رہے گا اور کھانا کھائے گا، آ جائیں گے دعا بات۔ اور دائیں بائیں والے جن کو کہا بھی نہیں اور ابھی بغلے جھانک رہے تھے وہ آگے بڑھ کر کہیں کہ صاحب ہم ہی چلتے ہیں ساتھ میں، کیسے آگے اطلاع کرتی ہوتی ہے آپ نے ہمیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، آپ کیا یہاں پر اکیلے آ کر بیٹھ گئے؟ اسی نے چند منٹوں پہلے کہا تھا کوئی پانی پلائے تو ایک بچہ بھی اس کو چھڑک رہا تھا، اس نے اپنا تعارف کروایا تو 10 بوڑھے اس کی خدمت میں لیے تیار ہو گئے۔
یہ اثر ہے، یہ اثر ہے کہ تعارف نہیں ہے تو آدمی اچھے سے اچھے کو نظر انداز کر دیتا ہے. تعارف آ جائے دل اور دماغ کے اندر تو آدمی کے اندر اس کے حکم کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے. آج ہماری گناہوں کی زندگی، نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ، شرابوں کے پینے کی وجہ، زنا کاری کی وجہ، بے حیائی کی وجہ، گناہوں کی زندگی گزارنے کی وجہ، سود اور جوئے اور سٹوں میں مبتلا ہونے کی وجہ، رمضان کے روزوں کو چھوڑ دینے کی وجہ، زکاتوں کے نہ دینے کی وجہ، آنکھوں کی بے حیائی کی وجہ، زبانوں کی غیبتیں اور تہمتیں اور بہتان کی وجہ، اور حرام لقموں کے پیٹ میں ڈالنے کی وجہ. اگر کوئی ہے خدا کی قسم تو اللہ کی معرفت اور پہچان کا نکل جانا ہے. بھول گئے کہ کون بول رہا ہے، کون بول رہا ہے. یہ فجر کی اذان تمہارا 5000 کا مؤذن نہیں بول رہا ہے، یہ فجر کی اذان وہ اللہ کا منادی آواز لگا رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں. روزانہ 5 وقت آواز لگ رہی ہے، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں. اس کائنات میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کائنات میں اس سے بڑی بڑائی کسی کی نہیں ہے، اس کائنات میں اس سے بڑا مالک اور خالق کوئی نہیں ہے، اس کائنات میں اس سے بڑا نفع دینے والا، کامیابیاں دینے والا کوئی نہیں ہے. گواہیاں دو اسی صدا کے ساتھ کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے. گواہیاں دو اس صدا کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. آؤ نماز کی طرف، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. آؤ کامیابی کی طرف، کسی مسجد کے ساتھ جوڑنے میں تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. اللہ کی معرفت دل میں نہیں ہے، کس کا پکارنے والا آواز دے رہا ہے دماغ میں نہیں ہے. مسجد کے چبوترے پہ بیٹھ کر نماز کے لیے اندر آنے کو تیار نہیں، تیار نہیں. میرے دوستوں، ہم سب کا اجتماعی قصور ہے اس زمانے میں. ہم سب کی اجتماعی غلطی ہے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے. اللہ کی معرفت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے، اللہ کے تذکرے ہماری مجلسوں سے غائب ہو چکے ہیں، اللہ کی طاقتیں ہمارے دل و دماغ سے محو اور کہیں اور جا کر چھپ گئی ہیں. ہر چیز کی طاقت کا اثر دل کے اندر ہے. معلوم ہے پیسے کی طاقت کیا ہے، معلوم ہے عہدے کی طاقت کیا ہے، معلوم ہے طاقت کی طاقت کیا ہے، معلوم ہے کسی مملکت اور کسی بادشاہ کی طاقت کیا ہے، معلوم ہے فلاں کے کہہ دینے کی طاقت کیا ہے، فلاں کے روک دینے کی طاقت کیا ہے. اگر نہیں معلوم ہے تو اللہ کی طاقت ہے. بھول گیا مسلمان بھی کہ جس لا الہ الا اللہ کو پڑھا تھا، اس لا الہ الا اللہ میں وہ خزانہ چھپایا ہوا تھا کہ اس سے مطالبہ کیا گیا تھا لا الہ، ہر طاقت کا انکار کر، ہر طاقت کا انکار کر، ہر قوت کا انکار کر، ہر خدا کے غیر کا انکار کر، ہر خدا کے غیر سے ہونے کا انکار کر، ہر خدا کے غیر کے تعصب کا انکار کر، اور پھر اعلان کر الا اللہ. اللہ کرتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. وہ عزت دینے پر آئے، خدا کی قسم پوری دنیا ذلیل کرنا چاہے عزت مل کر رہے گی. وہ ذلیل کرنے پر آئے، خدا کی قسم پوری دنیا عزت دینے پر آئے ذلیل کر کے بتائے. وہ نفع دینا چاہے، کون ہے جو نقصان لا سکتا ہے؟ وہ نقصان لانا چاہے، کون ہے جو نفع لا سکتا ہے؟ وہ مارنے پر آ جائے، کون ہے جو بچا سکتا ہے؟ اور وہ بچانے پر آ جائے تو بتاؤ کون ہے جو کو مار سکتا ہے؟ کر کے بتایا، کر کے بتایا. یہ دیکھو ہمیں مارنے پر آ جائیں تو اچھے اچھوں کو زندگی کے نقشوں میں مار کے بتا دیتے ہیں. بچانے پر آ جائیں تو موت کی شکلوں میں زندگی کی شمع روشن کر کے بتا دیتے ہیں. عزت کے نقشوں میں کیسے ذلیل کرتے ہیں. ذرا سنو تو صحیح نمرود کو، دیکھو تو صحیح نمرود کو. عبرت بنا دیا اس رب نے، اس کو عبرت بنا دیا. فرشتہ آیا، فرشتہ سامنے سے ابراہیم علیہ السلام جانے کے بعد، سمجھانے کے بعد، اور صبح سے شام تک بحث کی نمرود سے. تو رب نہیں، ابراہیم جس کی دعوت دیتے ہیں وہ رب ہے. نہیں مانا، فرشتہ شام میں چلا گیا. اگلے دن پھر آیا، تو رب نہیں، ابراہیم جس کی دعوت دے رہے وہ رب ہے. نہیں مانا، چلا گیا. اگلے دن پھر آیا، تو رب نہیں،
نہیں، ابراہیم جس کی دعوت دے رہے وہ رب ہے، نہیں مانا، جانے لگا۔ اور نمرود نے آواز دی، او فلاں ذرا رک جا، یہ رک گیا۔ سارے وزیر متوجہ ہیں کہ بادشاہ کیا بولنے والا ہے پتہ نہیں۔ کہ لگا دیکھ، جب دو طاقتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں اور ہر ایک دوسرے سے زیادہ طاقتور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور بات چیت سے معاملہ سلجھتا نہیں ہے، تو ایک ہی راستہ بچتا ہے۔ یہ کیا راستہ ہے؟ ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ دونوں اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اتریں، دونوں ایک دوسرے سے بھیڑیں، پھر جو باقی رہے گا وہ زیادہ طاقتور ہوگا۔ لہٰذا میں تجھے چیلنج کرتا ہوں کہ میں فلاں دن اپنی لشکر، اپنی فوج کے ساتھ اور اپنے لشکر کے ساتھ فلاں میدان میں آنے والا ہوں، تو اپنے رب کو اپنے فوج کے ساتھ بلا لے، جو بچے گا وہ طے ہو جائے گا، طاقتور زیادہ ہے۔ فرشتہ کہنے کا بیوقوفی مت کر، کس سے بھڑنے جا رہا ہے، کس کو للکار رہا ہے؟ نہیں نہیں، میں نے کہہ دیا ہے بس یہی بات ہوگی۔ اور وزیر بھی تالیاں بجا رہے کہ ہاں ہاں صاحب، بادشاہ نے بڑی پائے کی بات کہہ دی۔ کیونکہ ظاہر کی نظر ہے، ظاہر کی نظر دکھ رہی، ابراہیم، سارا، لوط، ان تین کے علاوہ اس پوری بادشاہت میں اور اس پوری مملکت میں اللہ کے ماننے والے کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ظاہر کی نظر بتا رہی ہے کہ ان تین کے ساتھ کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ کون سا خدا؟ ساری حکومت تو اس کے پاس ہے، ساری فوج تو اس کے پاس ہے، سارا غلہ تو اس کے پاس ہے، سارا اسلحہ تو اس کے پاس ہے، غیب پر کوئی نظر ہی نہیں، تو صاف دعویٰ ہے، لے کر آؤ، ہم نہیں مانتے۔ فرشتہ کہنے کا ٹھیک ہے، جب تو ہی چیلنج کر رہا ہے تو طے ہو جائے گا کہ بتا دے گا میرا اللہ بھی کون طاقتور ہے۔ ابن کثیر کی روایت ہے 4 لاکھ کی فوج کے ساتھ میدان میں اتر آئی، 4 لاکھ کے ساتھ آئے، لوہے میں بالکل تیار، زرہ پہن کر، زرہ پتھر لگا کر، پورے ہتھیاروں کے سجا کر میدان میں جمع ہوا ہے۔ اور ایک بڑا محل اس کی چھت پر اس کی بیوی کھڑی ہوئی منظر دیکھنے کے۔ یہ میدان میں سامنے کوئی فوج نہیں، سامنے کوئی فوج نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا تھا کوئی فوج نہیں، کوئی طاقت نہیں، اور ہو رہا تھا بحث مناظرہ ابراہیم کا اور اس کے ماننے والوں کا۔ آج دکھ گیا کہ ہم میدان میں آئے، کوئی سامنے نہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ فرشتہ نمودار ہوا، اکیلا، انسانی شکل میں سامنے آیا۔ چلے گئے، دیکھو میں نہیں کہہ رہا تھا کوئی فوج اس کے رب کی نہیں ہے، کوئی طاقت اس کے رب کے پاس نہیں، اب اکیلا آیا ہے، معافیا مانگے گا، چھوڑوں گا نہیں، لیکن اس کو بڑی سخت سزائیں دوں گا اور بڑی عبرت بناؤں گا اسے۔ وہ فرشتہ سامنے آیا، یہ مسکرا کر کہنے لگا معافی مانگنے آیا ہے؟ فرشتہ کہنے لگا معافی نہیں مانگ رہا، آخری بار سمجھانے آیا ہوں، جس رب سے بھڑنے جا رہا ہے اس سے ٹکر لینے والا کبھی بچا نہیں ہے۔ آخری بار سمجھا رہا ہوں، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، پلٹ جا، وہ رب تجھے بخش دے گا۔ اس سے بھڑنے کی جسارت مت کر، کوئی نہیں بچ پایا تو کیا بچے گا؟ نہیں نہیں، کوئی معافی نہیں، کوئی تلافی نہیں۔ مقابلے پر میں آئی ہے تو اپنے رب کی فوج کو بولا، کہاں ہے تیرے رب کی فوج؟ وہ کہنے لگا دیکھ میرے رب کی فوج آ رہی ہے۔ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ وہ دیکھ آ رہی ہے، کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ وہ اللہ کو اتنی بڑی فوج کو مٹانے کے لیے انسانوں جانوروں کی بھی ضرورت نہیں پڑی، مچھروں کی فوج ان پر مسلط کر دی۔ مچھروں کو بھیجا، ان کے کان میں، ان کے ناکوں کے راستوں سے دماغوں میں جا رہے ہیں، وہ سب ان کی تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ اپنے سروں کو نکال کر پھینک رہے ہیں، ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، ان کے جانور ایک دوسرے کو کودل رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اور یہ منظر کہ پوری مچھر کی فوج ان کے فوج پر مسلط ہے۔ وہ نمرود دیکھ کر اپنی سواری کو پلٹا کر بھاگ رہا ہے اپنے محل کی طرف۔ اس کی بیوی اوپر سے نظارہ دیکھ رہی ہے کہ نیچے کچھ بھی نہیں ہے، اتنی دور سے مچھر کیا نظر آئے، اور یہ دیکھ رہی آپس میں لوٹ پھیڑ رہے ہیں، آپس میں سواریوں سے گر رہے ہیں، اور سواریاں ان کو کچل رہی ہیں، اور عجیب افراتفری مچی ہوئی ہے، اور شوہر کی سواری کو دیکھ رہی بادشاہ کی سر پٹ محل کی طرف بھاگ رہی، وہ پوری تیزی کے ساتھ ادھر سے آ رہا ہے، اور یہ پوری تیزی کے ساتھ اوپر سے نیچے دوڑتی بھی آ رہی، اور دونوں کمرے میں آ کر مل رہے ہیں۔ یہ کہہ رہی ہے کیا ہو گیا، پیچھے کوئی نہیں، کس سے ڈر کے بھاگ رہے ہو؟ کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ ارے آپ پاگل ہو گئے، پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اسی گفتگو کے درمیان ایک مچھر ناک کے راستے سے دماغ میں جا کے بیٹھا ہے۔ میرا سر دباؤ، بہت تکلیف ہے، لوگ آ رہے سر دبا رہے ہیں، اور دبانے سے کچھ تکلیف کم ہو رہی ہے، اور کچھ وقت کچھ دن گزر رہے ہیں، یہ کہہ رہے سر دباؤ، اب ہاتھ
سے دبا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا، منہ سے مارو اس کے اوپر، منہ سے، وہ گھوسے سے مارے جا رہے ہیں اس کے اوپر، تو کہہ رہے ہاں اب کچھ آرام ہو رہا ہے، کچھ دن اس پر کام چل رہا ہے، پھر اس کے بعد کہہ رہا گھوسے مارنے سے بھی کچھ نہیں ہو رہا، کچھ اور ٹرائی کرو، کوئی لکڑی، کوئی فلاں، کوئی چنا مار رہا ہے، اور ہر ایک سے کہہ رہا ہے اس سے بھی تکلیف کم نہیں، اس سے بھی تکلیف کم نہیں۔ ایک آدمی، ایک خادم اپنا جوتا نکال کر سر پہ مار رہا ہے، میں کون تھا، کس چیز سے مارا؟ کہا بادشاہ سلامت جان معاف کرے، کہا میں نے تجھے بخش دیا، تیری جان کی معافی ہے، کس چیز سے مارا مجھے بتا دے۔ کہنے لگا سب کچھ نہ کچھ تجربہ کر رہے تھے، بادشاہ سلامت میں نے اپنے پیر کا جوتا نکال کر سر پہ مارا ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں سب اپنے نکال کر سر پہ مارو، اس سے تکلیف کم ہو رہی ہے، اور اب تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، سر کی تکلیف پڑ رہی ہے، اپنے خادموں کو بلا کر کہہ رہا ہے میرے سر پہ جوتا مارو، اور اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم ہیں جب عزت کے نقشوں میں ذلیل ایسے کر کے بتاتے ہیں، یہ ہمیں تخت پہ بٹھا کر جوتے کھلا دیتے ہیں اگر ہم ذلیل کرنے پر آ جائیں۔ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کون عزتوں کا دینے والا؟ اللہ کے علاوہ مال و دولت کے نقشوں میں عزتیں تلاش کرنے والے تباہ ہو گئے ہیں۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا عزت نہیں مل سکتی۔ ساری دنیا کے بننے سے پہلے اللہ کے بنو، سارے دنیا کے یقینوں کو دل سے نکال کر اللہ کے دل یقین کو دلوں میں اتارو، اور اس بات کا یقین اپنے دل میں اتار کر بٹھا کر زمین پر چلو پھرو اور کہو پوری کائنات میں پوری طاقت کے ساتھ کہ اس پوری کائنات میں اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، جب چاہے تب ہوتا ہے، جس کے ساتھ چاہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جیسا چاہے ویسا ہوتا ہے۔ کوئی اس کے فیصلوں میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، کوئی اس کے فیصلوں میں آڑے نہیں آ سکتا، کوئی اس کے مقابلے میں اتر نہیں سکتا۔ آج تک جتنوں نے اس کو للکارا آؤ آؤ اور دیکھو کیا انجام اس قوم نوح کا اس رب نے کر دیا، آؤ اور دیکھو کیا انجام قوم عاد کا اس رب نے کر دیا، آؤ اور دیکھو یہ کھنڈرات کو کیا حال قوم سمود کا اللہ نے کر کے رکھ دیا، آؤ اور دیکھو فرعون کو کیا حال اس کا اور اس کے ماننے والوں کا کر کے رکھ دیا، آؤ اور اصحاب حجر، اصحاب ایکا، قوم شعیب کو کیا حال اس کے رب نے ان کی نافرمانی پہ کر کے رکھ دیا۔ ان سب کو یہ دھوکہ لگا ہوا تھا کہ مال میں عزت ہے، عہدے میں عزت ہے، دولت میں عزت ہے، کرسی میں عزت ہے، طاقت میں عزت ہے، حکومت میں عزت ہے، اور نبی کی باتوں کے خلاف جا کر اللہ کے منکر ہوئے تھے، لا الہ الا اللہ کا انکار کیا تھا، اللہ کا انکار کیا تھا، اللہ کی غلامی کا انکار کیا تھا۔ آؤ اور دیکھو ان کی عبرت داستانیں کہ اللہ سنا رہا ہے ہم نے کیا حال ان کا کر کے رکھا۔ ایک ضابطہ ہے، میں شروع سے عرض کر رہا ہوں اسے سمجھیں، ایک ضابطہ ہے عزت کا اس مسلمان کی، ایک ضابطہ ہے کامیابی کا اس مسلمان کی، ایک ضابطہ ہے اس مسلمان کے شان و شوکت اور رعب و دبدبے کا، یہ لا الہ الا اللہ پر آئے، یہ اپنے اللہ کو پہچانے، اپنے اللہ کی طاقتوں کو پہچانے، اس رب کے تعارف کو دیکھے۔ وہ قرآن میں اپنا تعارف کر رہا، الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، رب العالمین، رب عالمین کا، پالنے والا ہے عالمین کا، تم کو ہی نہیں صرف ساری کائنات کو پال رہا ہے، ہر شے اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، سمندر کی مخلوق کی ضرورتیں، جنگل کی مخلوق کی ضرورتیں، حشرات الارض زمین کے کیڑے مکوڑوں کی ضرورتیں، کائنات کی ہر شے کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، پالنہار ہے پوری کائنات کا، اور تمہیں لگتا ہے 2 وقت کی روٹی وہ تمہیں نہیں کھلائے گا، حرام کی طرف جاتے ہیں، حرام کی طرف جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں حلال میں اصل رب نے کھلانا پلانا اس کے لیے طے کیا ہے۔ اللہ کے یقین کو دل میں بٹھانا، اللہ کو پہچاننا، اپنے رب کو پہچاننا، جو اپنا تعارف اپنے کلام میں کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں کیا ہوں، دیکھو میری طاقتیں کیا ہیں، یہ قوموں کے انجام وہ رب بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے ان پہلوں کا کیا حال کیا، تمہارا بھی کیا حال کر سکتے ہیں، اگر تم ہماری طرف آئے تو تم کم رہو گے، ہم تمہیں غلبہ دیں گے، اور اگر تم ہم سے ہٹے تو تم زیادہ بھی رہو گے تو ہمیں ذلیل کریں گے۔ پوری قوم نوح کو 83 لوگوں کے سامنے برباد کیا ہے، سوچ بھی سکتے ہیں، صرف 83 لوگوں کے لیے پوری نسل کو تباہ کر دیا۔ یہ بڑی طاقتور قوم، قوم عاد، بڑی طاقتور قوم،
اور طاقت کا نشہ ان پر چڑھا اور کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون، ہم سے بڑا طاقتور کون؟ اور اللہ نے ان پر عذاب ہواؤں کا، طوفان کا بھیج کر ان کو ایسے وہ بگولے آئے، بگولے کھلے میدانوں میں رہتے تھے سمندر کے اطراف میں، بگولے آئے ہواؤں کے اور ان کے پیروں کو جھٹکا دے کر اوپر لے کر گئے۔ یہ 60 فٹ 60 ہاتھ لمبے لوگ اور پہاڑی قسم، اور اعلان کیا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اور کوئی ہے آج تو آ جائے سامنے، اس کا بھی انجام ہم بتا دیں اس کو کیا ہونا ہے۔ یہ قوم سمود آئی اور کہنے لگی، بھاگت تھے قوم عاد والے، کھلے میدانوں میں رہ رہے تھے، ہواؤں نے اور آندھیوں نے ان کو برباد کر دیا، پہاڑوں کو تراشیں گے، اندر پہاڑوں کے رہیں گے، ہواؤں کا زور باہر چلتا ہے، پہاڑوں کے اندر نہیں چل پائے گا، اور وہاں جا کر اللہ کی نافرمانی پر اترے۔ ان کے نبی ان کو سمجھاتے رہے، نہیں مانے کہ ہواؤں نے برباد کیا تھا، ہم نے ہوا کا علاج، ہم نے ہواؤں کا علاج تجویز کر لیا ہے، ہم نے ہواؤں کا علاج طے کر لیا ہے، اب کوئی آندھی طوفان ہمیں برباد نہیں کر سکتی۔ ایک فرشتہ ان کے گھروں کے کنارے پر آ کر ایک چیخ لگا رہا ہے، اپنے انہی گھروں میں کلیجے پھٹ کر مر گئے۔ اللہ ہے، انسان کو یہی تو دھوکہ لگا ہوا ہے، میں نے غربت کا راستہ حل کر لیا، میں نے فقیری کا راستہ حل کر لیا، میں نے کمائی کے راستے بنا لیے، اب مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ بھول جاتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہے وہاں سے اللہ اس کی پکڑ کرے، جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے اس کی گرفت ہوگی، اور جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا وہاں سے اس کو نوازنے کے فیصلے بھی کرے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم سب کا اجتماعی قصور ہے، اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اللہ ہمارے ذہنوں سے نکلا ہوا، اللہ ہماری مجلسوں سے نکلا ہوا، اللہ ہمارے گھروں سے نکلا ہوا، اللہ ہمارے تذکروں سے نکلا ہوا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا ٹھنڈے دل سے پوچھو خود سے، سال گزر گیا پچھلا ہے، کوئی ایک مجلس ایسی ہے جس میں آپ نے کرکٹ کے تذکرے چھوڑ کر، سیاست کے تذکرے چھوڑ کر، کھیتی کے تذکرے چھوڑ کر، پیسوں کے تذکرے چھوڑ کر، پلاٹوں کے تذکرے چھوڑ کر اس مجلس میں آپ نے اللہ کا ذکر کیا، میں نے اللہ کا تذکرہ کیا؟ اللہ ہی بھلایا ہوا ہے، دور دور اللہ نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اس لیے زندگی بے لگام ہوئی پڑی، اذانیں ہو رہی، مسجدیں خالی ہیں، رمضان آ رہے ہیں، بڑی تعداد بے روزداروں کی گھوم رہی ہے، سال گزر رہے ہیں، بڑی تعداد زکوٰۃ نہ دینے والوں کی گھوم رہی ہے، سال ہر سال مالداروں پہ گزر رہا ہے، حج کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، دین مٹ رہا ہے، سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں، دعوت کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا، اللہ کو بھلا دیا، شانوں سے اللہ کو۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا، ہماری بے حیثیتی کا، ہماری بے وقاتی کا، ہمارے زوال کا، ہماری شکست کا، ہماری ناکامی کا، خدا کی قسم سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا سبب ہے ہماری ایمان کی کمزوری۔ ایمان فکر کی چیز تھی، لا الہ الا اللہ یہ یقین فکر کی چیز تھی، اور ایسی فکر کی چیز تھی کہ اس کی فکر، اس کلمے کے حفاظت کی فکر نبیوں نے کی ہے، نبی جن کے ایمان محفوظ ہوتے ہیں۔ تعجب کریں گے آپ، تعجب کریں گے آپ، مجھے یہ روایت عجیب یاد آئی آپ کی برکتوں سے، تعجب کریں۔ ایک ہے فرشتے، ہمارے مذاکروں میں بات ہے، یہ فرشتے ہوتے ہیں، ان کا ایمان ایک سطح کا ہے، وہ ایک لیول کے، جیسے اللہ جو کو بنا دیا، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں، جو اللہ نے کہا وہ کرتے رہتے ہیں، جو حکم ہوا وہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عام انسان کا ایمان جو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، اوپر چلا جائے خلقنا الانسان باحسن تقویم ہو جاتا ہے، کائنات کا سب سے حسین معزز انسان، نیچے آ جائے ثم رددناه اسفل سافلین ہو جاتا ہے، یہ شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ شیطان نے زنا کیا ہے، انسان کر لیتا ہے، شیطان نے شراب نہیں پی، انسان پی لیتا ہے، شیطان جوئے سٹے نہیں کھیلا کبھی، ایک ہی تو اس نے غلطی کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی، سارا کا سارا مردود ہوا، سارا مردودی اس کے حصے میں آئی، یہ اس سے بھی آگے نکلتا ہے جب اس نیچے پر جاتا ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں نبی،
انبیاء جن کا ایمان محفوظ اور ہمیشہ ترقی کرنے والا، نبی معصوم بھی محفوظ بھی، نبی معصوم بھی، کیسے گناہ نہیں ہوتے، نبی معصوم ہوتے، پوری امت کا اتفاقی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں خطا سے، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے، اور نبی کا ایمان بھی محفوظ ہے، دوسروں کا محفوظ نہیں ہے۔ میں اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری موت ایمان پہ آئے، آپ میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپ میں سے کسی کی موت ایمان پر آئے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، جس کو کسی کی پیروی کرنا ہے ان کی کرے جو ایمان پہ مرے ہیں، جو زندہ ہیں، موت تک ان کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں کون کب کس فتنے کا شکار ہو جائے، کون کب ایمان سے ہٹ کر ارتداد کا شکار ہو جائے گا۔ یہ ڈر کی چیز ہے، یہ ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نبی اس سے محفوظ ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے تمیز باندھی، نبی محفوظ ہے، آپ اور میرا مسئلہ ہے کہ ہمارا ایمان لٹ سکتا ہے اور شیطان اس ایمان کو تباہ کر سکتا ہے، نبی کا ایمان نہیں تباہ کر سکتا، نبی کا ایمان نبی کے ایمان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اب قرآن پڑھو، اب قرآن پڑھو اور ذرا دیکھو انبیاء علیہ السلام کی فکر اپنے ایمان کے بارے میں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ہے، سارے کے سارے نبی اس وقت کی جتنی امتیں ہیں وہ سب اپنا بڑا ابراہیم علیہ السلام کو مانتی ہیں۔ یہود بھی اپنا بڑا حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی اپنا بڑا حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں دین میں جاری کی۔ توحید کے سب سے بڑے علم بردار، ایمان کے کامل اللہ نے جنہیں اپنا خلیل کا، اور وہ دعا کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب دعا کی ابراہیم نے بیت اللہ کو بنانے والے کارنامے کے بعد دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، یا بیت اللہ میں آ کر اس جگہ پر اپنی بیوی بچوں کو چھوڑنے کے کارنامے کے بعد دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس علاقے کو امن والا بنا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور میری یعنی ابراہیم علیہ السلام کی، اور کہہ رہے میرے بچے یعنی اسماعیل و ہاجرہ کی، یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا کہ ہم شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ابراہیم دعا کر رہے، سب سے اعلیٰ نسب حضور نے کہا یوسف علیہ السلام کا، یہ نبی ابن نبی 4 سلسلوں میں اوپر نبوت، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، 4 سلسلوں میں نبوت چلی اوپر، چچا نبی، تایا نبی، اور یہ خود بھی نبی، اور یعقوب علیہ السلام خود نبی، نیچے بیٹا یوسف نبی، اور 11 بھائی، ان کے علاوہ 12 بھائی، ان کی نسلوں میں نبوت چلنے والی۔ ابن کثیر نے کہا ان 12 بھائیوں کی نسلوں میں اللہ نے 8,500 نبی بھیجے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، 8,500 ان کی نسلوں میں نبی چلے ہیں، یہ لوگ ہیں۔ اب آپ غور کرو، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ 12 ہیں جن کی نسلوں میں اتنی بڑی نبوت چلنے والی، وقت کا نبی یوسف علیہ السلام موجود ہے، اور بولنے والا خود نبی ہے، اور وہ ایک نبی کا بیٹا ہے، وہ خود نبی ہے، وہ اس کے ابا نبی ہے، نیچے بیٹا نبی ہے، اور موت کا وقت ہے، اپنے سارے بچوں کو جمع کر کے کہہ رہا ہے، اے میرے بچوں، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، دل کی ایک بےچینی ہے، دل کا ایک کھٹکا ہے، جواب دے دو تاکہ موت آسان ہو جائے۔ یعقوب علیہ السلام بچوں کو جمع کیے، یوسف علیہ السلام موجود ہیں، یہ بھائی موجود ہیں، اور ان سب سے کہہ رہے ہیں میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دو گے میرے دل کا کھٹکا نکل جائے گا، موت آسان ہو جائے گی۔ بچے کہہ رہے ابا کیا ہے، ابا کیا ہے، اور قرآن اس پورے منظر کو ایز اٹ از نقل کر رہا ہے اپنی جگہ پر۔ ام کنتم شہداء
اذ حضر یعقوب الموت، کاش کہ تم اس وقت موجود ہوتے ہو مسلمانوں، کاش کہ تم اس وقت اس منظر کو دیکھتے کہ ایک نبی کی اپنے ایمان کی فکر کس سطح کی ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کس سطح کی ہے۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آ گیا اور اس نے ایک سوال اپنے بچوں سے کیا، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں اس سوال کا جواب دے دو، موت میرے لیے آسان ہوگی، بتاؤ تو صحیح میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا سوال ہے؟ نبی ابن نبی، بیٹا نیچے نبی، جس سے سوال ہو رہا ہے وہ نبی، وہ جس سے سوال ہو رہا ہے وہ بھی نبی، اور اس سے سوال ہو رہا ہے ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور یہ پورے بچے جواب دے رہے ہیں، ابا اطمینان رکھیں، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، اے ہمارے ابا آپ اطمینان رکھیے، جس اللہ کی آپ نے عبادت کی ہے، جس اللہ کی آپ کے بیٹوں آپ کے آبا و اجداد میں ابراہیم نے، اسماعیل نے، اسحاق علیہ السلام نے عبادت کی ہے، وہ ایک اللہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ابا اطمینان رکھیں، کسی اور کی غلامی کا پردہ اپنے گلے میں نہیں ڈالیں گے، صرف اسی کی غلامی پر زندگی گزاریں گے، آپ اطمینان رکھیے اس پر زندگی کھپائیں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اب موت میرے لیے آسان ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ تعجب ہے، جس ایمان کی فکر کا عالم نبیوں کو اس سطح کا ہو، نبیوں کو، میں آپ سے کیا عرض کروں، بات اگر نکلی ہے تو بہت دور تک جا رہی ہے۔ امام الانبیاء ادھر آؤ، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سوچا بھی جا سکتا ہے کہ آپ ایمان سے ہٹیں گے؟ سوچا، تصور میں بھی یہ خیال آئے تو ایمان کے جنازے نکل جائیں۔ آپ کا تو ایمان روزانہ ترقی کرنے والا، روزانہ اعلیٰ سطح پر، وہ ایمان جو کسی کو نہیں ملا، وہ ایمان جو کسی کو نہیں ملا، اس سطح کا ایمان۔ اب آپ ایک روایت سنو، مسلم شریف میں روایت ہے، بڑی عجیب روایت ہے، اور ناقل ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، رات کی تاریکی ہے، تہجد کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے ہیں، باری تھی ساری بیویوں کی، ایک دن کے اعتبار سے ایک رات گزارتے تھے، دعا سے فارغ ہوئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ہے۔ کہنے لگی بتاؤ ام سلمہ کیا سوال ہے؟ حضور میں برسوں سے دیکھ رہی ہوں، جملے سننا روایت کے، ہفتوں سے دیکھ رہی ہوں، دنوں سے دیکھ رہی ہوں، آپ جب کبھی رات میں تہجد میں دعا کرتے ہیں تو ایک دعا ایسی ہے جس کو کبھی مانگنا نہیں بھولتے، باقی دعائیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، یہ دعا آپ بہت کثرت سے ہمیشہ کرتے ہیں، میرے پاس تو کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں آپ نے یہ دعا نہ مانگی۔ حضور کیا بات ہے، اور عجیب دعا ہے، ہماری سطح ذہن کی ہے کہ اس دعا کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعا ہی آپ سب سے زیادہ کثرت سے مانگتے ہیں۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے حضور کہہ رہے ہیں کون سی دعا کی بات کر رہی ہو؟ کہ حضور جب آپ نے رات میں دعا مانگی ہے، جب آپ نے رات میں دعا مانگی ہے، میں نے دیکھا کہ یہ دعا آپ ہمیشہ مانگتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹ دینے والے میرے دل کو دین پہ جمانے کے فیصلے کر دیں۔ کوئی رات آپ کی ایسی نہیں ہے جس میں آپ نے یہ دعا نہ مانگی ہو۔ حضور آپ کا دل پلٹے گا دین سے، آپ کا دل پلٹے گا ایمان سے، آپ کو اس دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کو کہہ رہے ہیں خود عمل کسی چیز کا اہتمام سے کرتے تھے، خود کو ضرورت نہیں تھی لیکن امت کو بتانے کے لیے کرتے تھے کہ تمہارا نبی جس کو ضرورت نہیں ہے وہ جب اتنا اہتمام کر رہا ہے تو تمہیں کتنا کرنا چاہیے۔ یہ تھی وجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں اے ام سلمہ
ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن، دل انسانوں کے اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. سارے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں اسے پلٹ دیتے ہیں. اللہ کے قبضے میں ہے، جدھر چاہتے ہیں ادھر پلٹ دیتے ہیں. اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کے دل کو ایمان پر پلٹتے ہیں، اور اللہ جب کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے دل کو کفر پر پلٹ دیتے ہیں. نبی 2 جہاں کا آقا، 2 جہاں کا آقا اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا رات رات مانگتا ہوا اس دنیا سے جا رہا ہے، اور اس کا ماننے والا امتی اپنے ایمان پر ایسے یقین کیا ہوا ہے کہ جیسے یہاں مرے گا اور جنت میں اترے گا. ایمان فکر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ ایک زبان کا جملہ نہیں ہے، ایک عقیدہ ہے ایمان کا. اس کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو ترقی دینا ایک مسلمان کا کام ہے. ورنہ اگر اس سلسلے میں یہ ذرا بھی غفلت کا شکار ہوا تو شیطان اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے ایمان کا کب جنازہ نکالے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. کب جنازہ نکلے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ دنیا میں رجسٹروں میں، یہ دنیا میں نمبردم شماری میں، یہ دنیا میں سرٹیفکیٹوں میں، یہ دنیا میں سارے کے سارے معاشرے میں مسلمان کہلایا جائے گا، اور اللہ کی لسٹ میں کب کا اسلام سے نکل چکا ہوگا. اب اور نیچے آؤ، یہ تو انبیاء علیہ السلام ہوئے ہیں. صحابہ پر بھی آؤ، صحابہ پر بھی آؤ. ایمان کا معاملہ کیا ہے یہاں؟ سب سے عظیم الشان صحابی، افضل الخلائق بعد الانبیاء، سارے کے سارے نبیوں کے بعد سب سے بہترین اللہ کی مخلوق ابو بکر رضی اللہ عنہ افضل البشر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں ابو بکر ساری نیکیاں لے لیں، رات غار والی مجھے دے دیں. قدم قدم پر فضیلتیں، قدم قدم پر ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن جن لوگوں نے میرے ساتھ سلوک کیا تھا، احسان کیا تھا، سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے ادا کر دیا ہے. ایک ابو بکر ہیں جس کے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت میں ادا کرے گا، میں نے دنیا میں نہیں ادا کیا. کیا ادا کریں گے؟ کیا ادا کریں گے؟ روایت یاد آئی، ابن ماجہ میں روایت ہے اللہ تعالیٰ کیا ادا کریں گے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن سارے لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہیں گے اے ابو بکر، ہمارے نبی نے کہا تھا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ ادا کر دیا، ایک تو ہے جس کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کیا. آج اللہ تجھے وہ احسانوں کا بدلہ ادا کرنے والا ہے. ہاں نبی نے کہا تھا سن ان اللہ یتجلی للناس عامہ ولأبی بکر خاصہ، ساری کی ساری جنت کی مخلوق پر میں ایک تجلی کرنے والا ہوں. سب کو اس ایک تجلی سے حصہ ملے گا، اور جتنا میں ساری کی ساری جنتیوں پر کرنے والا ہوں وہ پوری اکیلی تیرے اوپر کر رہا ہوں. اس سطح کے صحابی جن کی جنت کی بشارتیں دنیا میں مل رہی ہیں، اور 10 بار اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے. قیامت میں ہم اٹھیں گے تو ایک طرف میرے ابو بکر، دوسری طرف عمر ہوں گے. میرے دنیا کے بھی یہ وزیر ہیں، میرے آخرت کے بھی یہ وزیر ہیں. میرے بعد 2 کی اقتدا کرنا، ابو بکر عمر، ابو بکر عمر. اس سطح کا صحابی، اس سطح کا صحابی، اور جنگلوں میں نکل کر چیخ رہا ہے یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد، ہائے کاش ابو بکر کوئی درخت ہوتا اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا، اس کا نام و نشان نہ ہوتا. سب سے پہلا سلام اللہ جس کو کریں گے، سب سے پہلا سلام عمر رضی اللہ عنہ. عمر یہ فکر ہے میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، کہ میرا ایمان سلامت جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، کچھ پتا نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا صحابی اس خوف کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ، حضور کہہ رہے ہیں عمر ایک عجیب منظر میں نے دیکھا ہے. حضور کیا ہے؟ تو چل رہا تھا، شیطان آیا، راستہ بدل دیا.
تو جس راستے سے جاتا ہے شیطان راستہ بدل دیتا ہے. لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت جاری ہوتی تو اللہ عمر کو نبی بناتے. وہ صفات والا ہے. ہر نبی کی امت میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کی زبان پر فرشتے بولتے ہیں میری امت کا وہ شخص عمر ہے، میری امت کا وہ شخص عمر ہے. دسیوں بار کہا جا رہا ہے کہ میں اور ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دسیوں مرتبہ نکل رہا ہے دنیا میں ہم دونوں، دنیا میں ہم یہ دونوں، آخرت میں یہ دونوں میرے ساتھ. عمر فی الجنہ، جنتی ہے عمر. حضور کہہ رہے ہیں کل قیامت کے دن پہلا سلام اللہ جس کو کرے. حدیث میں آتا ہے ایک شفاعت ہوگی، ایک شفاعت ہوگی. سارے کے سارے لوگ حشر کے میدان میں جمع ہیں. سورج سروں کے قریب آیا ہوا تپا رہا ہے. آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے تپ رہا ہے. کچھ ہیں جن کو سہولتیں بھی ملی ہوئی، عموم ایک تکلیف میں مبتلا ہے. اور ایسی خطرناک تکلیف ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کاش کہ ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے، اس تکلیف سے نجات دی جائے. آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، آپ کہیں اللہ سے حساب شروع کریں کہ میں نہیں ہوں، میں نہیں کر سکتا. یا یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہوئی. نوح کے پاس آ رہے ہیں، یا ربی نفسی نفسی. ابراہیم کے پاس آ رہے ہیں، یا ربی نفسی نفسی. موسیٰ و داؤد و سلیمان اور عیسیٰ علیہ السلام سے گزر رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں یا ربی نفسی نفسی علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تمہیں بتا دیتا ہوں کون شفاعت کر سکتا ہے، جاؤ اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. وہ سارے چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ اللہ سے شفاعت کر دیں، آپ اللہ سے سفارش کر دیں، حساب کتاب اللہ شروع کر دیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں کہوں گا ہاں 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 یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت پہ رحم کر دے، امت پہ رحم کر دے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں آگے بڑھوں گا، اللہ ایک مقام پر مجھے بلند کریں گے، کوئی مقام محمود ہے، اور میں سجدے میں گروں گا اور اللہ میرے اوپر وہ کلمات جاری کریں گے جو آج سے پہلے اللہ کی تعریف کے کلمات کسی کی زبان سے نہیں نکلے ہوں گے. میں ان کلمات سے اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اور جب میں اس حمد و ثنا سے فارغ ہو جاؤں گا تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع. اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، سفارش کیجیے قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ حساب کتاب شروع کر دیجیے. اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، شفاعت عظمیٰ، سب سے بڑی شفاعت جو سب کے لیے اللہ کے نبی کی ہوگی. حساب کتاب شروع کی. ایک روایت ہے ترغیب و ترغیب میں، اللہ سے جب حضور کہیں گے کہ اے اللہ حساب کتاب شروع کیجیے تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے حساب کتاب شروع کرتے ہیں. یہ بتاؤ حساب دے گا کون؟ کون تیار ہے حساب کے لیے؟ کون تیار ہے حساب کے لیے؟ یعنی حدیث میں جوڑوں ساتھ میں ترمذی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عائشہ رضی اللہ عنہ سے، عائشہ قیامت میں ہر انسان اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا. ایک روایت ہے حضور کہہ رہے عائشہ جب تک یوں کہا جا رہا ہوگا پڑھاؤ 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 سب جنت میں جائیں گے. حضور سے عائشہ نے کہا یا اللہ کے نبی اب انت آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ کہا عائشہ میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے عائشہ کان کھول کر سننا، اے عائشہ کان کھول کر سننا، من نوقش فی الحساب فقد ہلک، جس کا حساب لینے اللہ بیٹھ گئے سمجھنا وہ گیا جہنم کے اندر، وہ گیا جہنم. کون دے سکے گا حساب؟ ایک گھونٹ پانی کا حساب ہم نہیں دے سکتے، پوری زندگی کا حساب کیا دیں گے؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حساب شروع کرنا ہے، کون دے گا حساب آگے پیش کرو. اور پہلا جو آتا ہے امتحان اس پر تو ساری برسات ہوتی. تمہاری کارگزاری صبح میں چلی، پہلا زیادہ گرفت میں آتا ہے.
آخر والا بیچارہ چھوٹ جاتا ہے ایسے. اور ساتھی کہتا ہے بھائی میں آخر میں کھڑا رہوں گا، میں آخر میں کھڑا رہوں گا. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے اسے پہلے والے کے پاس ٹائم بہت ہے، پہلا والا پورے کے پورے صلواتیں سننے والا ہے. کون حساب دے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے، ابو بکر آگے بڑھو، تم دو گے. تو حضور رحم کرے میرے اوپر، میں کیا حساب دوں؟ میں کمزور، مجھ سے نہ کہیں نہیں تمہیں آگے بڑھنا ہوگا. تو حضور مجھ سے نہیں ہو، آگے بڑھو. یہ آگے بڑھیں گے. وہ روایت میں جو میں نے آپ کو سنائی، اللہ کہے کہ ہم سارے جنتیوں پر ایک تجلی پھیرنے والے ہیں. ہمارے نبی نے ابو بکر تم سے کہا تھا کہ سالوں کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق باقی ہے، آج ہم اسے معاف کر رہے ہیں. وہ اکیلی تجلی تمہارے اوپر ڈال رہے ہیں. اب کون آئے گا؟ حضور کہیں گے عمر آگے بڑھو. یہ سنانا تھا مجھے ایسے. عمر تم آگے آؤ. حضور مارنے کے لیے نکلا ہوا تھا، مجھے نہ بڑھایا آگے. حضور مجھے نہ بڑھایا آگے، میرے بس کا نہیں ہے. بلکہ آگے بڑھو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساب کی جگہ پر کھڑے ہوں گے. ان کے کچھ کہنے سے پہلے کیا حساب دیں؟ ان کے کچھ کہنے سے پہلے اللہ خود کہیں گے السلام علیکہ یا عمر. اے عمر اللہ کا سلام ہو تجھے. حضور کہا اول من یقرأ علیہ الرب والسلام عمر. پہلا شخص جس کو کل قیامت کے دن اللہ سلام کرے گا عمر ہو. یہ شخص موت کا وقت ہے، پیٹ میں خنجر لگ گیا ہے، خون اور پانی اور غذا باہر نکل جا رہی ہے، بے ہوشی ہوتی ہے کبھی ہوش آتا ہے، بے ہوشی ہوتی ہے کبھی ہوش آتا ہے. یہ آخری زندگی کا مرحلہ ہے جس کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ قیامت کے دن پہلا سلام جس کو اللہ کرنے والے عمر ہیں، وہ دنیا میں سطح پر ہے، یہاں پر یہ آخری مرحلہ ہے. اور بیٹا اس تکلیف کو باپ کی دیکھ کر عبداللہ ابن عمر باپ کا سر اپنی گود میں رکھ رہا ہے اور وہ ہوش میں آ رہے ہیں. کون ہے؟ ابا آپ کا بیٹا عبداللہ. بیٹا میرا سر زمین پہ ڈال دے. ابا رہنے دے، تھوڑا سا آرام رہے گا، سر گود میں رہے گا، تکیے کی شکل میں آرام ہوگا. بیٹا سر نیچے ڈال دے. ابا رہنے دے، تھوڑا تکلیف میں آسانی ہوگی، نیچے ڈال. میں تجھے کہتا ہوں. نیچے چہرے کو ڈالا، چیخیں نکل گئی عبداللہ ابن عمر کی جب دیکھا اپنے والد کو کہ اپنے گال کو زمین پہ رگڑ کر کہہ رہے ہیں وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ. عمر تو برباد ہو گیا اگر اللہ نے تجھے معاف نہیں کیا. او میرے دوستوں، کس دھوکے میں پڑے ہیں، کس دھوکے میں پڑے ہیں. گناہ کرتے ہوئے، نمازیں چھوڑتے ہوئے، روزے چھوڑتے ہوئے، زمان کی جھوٹ جاری کرتے ہوئے، سود کھاتے ہوئے، نبی کی سنتوں کے جنازے نکالتے ہوئے اطمینان پڑا ہوا ہے کہ صاحب ہم تو جنتی ہیں، اور وہ پوری زندگی کھپا کھپا کر کہہ رہے ہیں عمر تیرا کیا ہوگا اگر اللہ نے معاف نہیں کیا. علی رضی اللہ عنہ ہے، علی رضی اللہ عنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے. علی رضی اللہ عنہ نے مذاقت کہا عمر تیرے جیسا بہادر بھی موت سے ڈر گیا، تیرے جیسا بہادر بھی موت سے ڈر گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے علی موت کا ڈر نہیں ہے، اس بات کا ڈر ہے جہنم میں جاؤں گا کہ جنت میں جاؤں گا. علی کو جوش آیا کہ عمر کیا کہہ رہا ہے، عمر کیا کہہ رہا ہے، جس کو اللہ کے نبی جنت کی بشارت دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر میں نے دسیوں مرتبہ حضور کو کہتے ہوئے سنا ہے عمر جنتی ہے. علی دھوکہ مت دے. یہ بات اللہ کے سامنے کہہ سکتا ہے، یہ اللہ کے سامنے کہہ سکتا ہے. علی رضی اللہ عنہ کو جوش آیا، بلاؤ حسن کو، بلاؤ حسین کو. حسن و حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے جی ابا کیا کہنا ہے. ایسے بازوں میں دونوں کو کھڑا کیا، دونوں کا ہاتھ ایسے پکڑا اور پھر کہا عمر سن، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی و داماد، یہ حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، یہ حسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا. ہم تینوں دنیا اور آخرت میں گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے عمر جنتی ہے. حضرت علی چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. لوگوں نے کہا عمر
ہنس رہے ہو مسکرا رہے ہو کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور تو کچھ میرے پاس ہے نہیں، اللہ مجھ سے پوچھے گا عمر کیا لے کر آیا تو میں کہوں گا مولا کچھ تو ہے نہیں، تیرے نبی کے داماد اور نواسوں کی شہادت کے علاوہ۔ تو میرے بھائیوں دھوپوں سے نکلو، ایمان کے جنازے نکلے ہوئے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں۔ زندگیاں کھپانے والے، زندگیاں کھپانے والے، زندگیاں مٹانے والے۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی ہے، وہ کہہ رہے ہیں لقیت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا ہوں، 30 صحابہ سے ملا ہوں، ہر ایک ان کی موت کے وقت روتا ہوا اور اپنے اوپر نفاق کا ڈر پا کرتا ہوا پایا ہے۔ ہر ایک اس دنیا سے جا رہا تھا روتا ہوا، ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ یہ عمر ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا رہے ہیں اپنے آخری ایام میں۔ حذیفہ حضور کے رازدار ہیں، حضور کے رازدار ہیں۔ اللہ کے نبی نے مدینہ کے منافقوں کی ایک فہرست حذیفہ کو بتائی تھی۔ صحابہ اہتمام کرتے تھے، دیکھتے تھے کس جنازے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے، کس میں نہیں ہے۔ جس میں حذیفہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے صحابہ سمجھ جاتے تھے یہ منافق تھا۔ حذیفہ کو بلاتے رضی اللہ عنہ، حذیفہ تو حضور کا رازدار ہے، ہاں راز کی باتیں اللہ کے نبی نے تجھے بتائی ہے، ہاں حضور نے مدینہ میں کون کون منافق ہیں ان کی فہرست تجھے دی تھی، ہاں اے حذیفہ رحم کر دے عمر پر، رحم کر دے عمر پر، میں نہیں چاہتا وہ سارے نام تو مجھے بتا دے، میں یہ بھی نہیں چاہتا میرے اطراف میں کون کون منافق ہے ان کا نام بتا دے، حذیفہ رحم کر عمر پر یہ کہہ کر اس لسٹ میں عمر کا نام ہے یا نہیں ہے۔ او میرے دوستوں کس دھوکے میں ہم پڑے ہوئے، یہ جو زندگیاں کھپا کھپا کر اس دنیا سے جا رہے ہیں، جنہوں نے مال جان ہر چیز اپنی لگا دی ہے اور انہیں اس بات کی فکر ہے آخرت میں کیا ہوگا، اور یہ آج کا مسلمان ہے جو ایسے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے جیسے اللہ نے اس کو لکھ کر دیا اور تو مرے گا جنت میں جائے گا۔ ایمان کی فکر، لا الہ الا اللہ کی فکر، لا الہ الا اللہ کی فکر، ایمان کی فکر، اللہ کے یقین کے دل میں رکھنے کی فکر، یہ زندگی کا اہم ترین کام ہے، اہم ترین کام ہے۔ زندگی بتائے گی، عمل بتائیں گے ایمان ترقی کر رہا ہے کہ نیچے آ رہا ہے، عمل سے واضح ہوگا کہ ایمان ترقی کر رہا ہے کہ نیچے آ رہا ہے، ورنہ زبان کے دعووں میں ہر ایک کامل مومن جنید بغدادی ہے۔ عمل بتائے گی، اللہ کا خوف دل میں ہے ایمان کی علامت ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہے ایمان کی علامت ہے۔ رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں، مجموعوں میں، خلوتوں اور جلوتوں میں، کھیت کی تنہائیوں میں، باغ کی تنہائیوں میں، گھر کی تنہائیوں میں، مجمع کی تنہائیوں مجمع میں اور اس کے علاوہ کی تنہائیوں میں، اپنے علاقے میں، پرائے ملکوں میں، گندے سے گندے ماحول میں، امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کی گندی فضاؤں میں بھی کوئی جا کر اس یقین پر زندگی گزار رہا کہ میں جو کچھ کر رہا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے مبارک ہو، اس کا ایمان ترقی کر رہا، ورنہ کوئی حرم کے ماحول میں بھی اللہ کو بھولا ہوا ہے، اس پر ماتم ہے کہ اس کے ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آج یہ یقین مٹا پڑا ہے، تنہائیاں ناپاک ہے، تنہائیاں ناپاک ہے، اچھے اچھے دینداروں کی تنہائیاں ناپاک ہے، گندی ہے۔ رات کی تنہائیوں میں موبائل کی اسکرینیں کیا گندگی دکھا رہی ہے آپ کو خوب پتا ہے۔ مرنے والے بوڑھے ان کا بھی حال یہ ہے کہ رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں انہیں بھی فحش فلمیں اور فحش تصویریں دیکھنے سے فرصت نہیں ہے۔ جس کے قبر میں پیر لٹکے ہوئے وہ بھی اس گندگی کا شکار ہے۔ اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی جوان کے دل کے اندر، تو گناہ کی طرف بڑھ نہیں پا رہا تھا، اور جب اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت نکل گئی، 80 سال کا بڈھا وہ زنا کر رہا ہے، 60 سال کا بوڑھا زنا کر رہا ہے۔ جوان تھا، اللہ کے خوف پر تھا، اللہ کے خوف پر تھا، سارے اسباب میسر تھے، لیکن اس کے باوجود اس کا قدم ڈگمگا رہا تھا۔ حبیب بن عمیر تابعی ہیں، روم میں پکڑے گئے، رومیوں نے پکڑ لیا، گرفتار کیا 10 لوگوں کے ساتھ، ان کے 10 ساتھی اور یہ گرفتار ہوئے۔
حبیب بن عمیر کے سامنے ان کے ایک ساتھی کو بلایا، بادشاہ نے قتل کر دیا، دین سے ہٹ ورنہ مار دوں گا، مر گئے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 9 ساتھی شہید ہو گئے، اکیلے بچے۔ بادشاہ کو وزیروں نے کہا سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا، یہ پورے نوجوان ہیں، 20-22 سال کا نوجوان، سارے نوجوان ہیں، اور بادشاہ ان سے کہہ رہا ہے دین سے ہٹو، پوری دنیا سے نواز دوں گا، جو مانگو گے وہ دوں گا۔ اور یہ کہہ رہے ہیں ایک جان ہے، 1000 ہوتی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے۔ تو وزیروں نے کہا ایسے یہ 10واں بھی مرا تو اس کا بیڈ امپریشن جائے گا عوام پر، لوگ کہیں گے کیسے عقیدے کے پکے لوگ ہیں، اور کچھ دم ہے اس عقیدے میں، اس ایمان میں اور اس اسلام میں کہ یہ مرنے کے لیے تیار ہے لیکن اپنے مذہب سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، کچھ تو بات ہے اس دین میں۔ تو بادشاہ کہنے لگا اچھا کیا کرنا چاہیے کہ اسے مارو مت، اس کو اس کے مذہب سے ہٹا کر عوام کو بتاؤ کہ ان کا مذہب پھسپھسا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، حبیب بن عمیر کو بلایا، حبیب یا تو اپنے دین سے ہٹ جا ورنہ تیرا بھی یہ حال کریں گے۔ کہنے لگے ایک جان ہے، 1000 ہوتی قربان کر دیتا۔ اچھا اچھا تجھے نہیں مارتے ہم، ایک دوسری پیشکش ہے ہمارے پاس، چھوڑو اسے، اس کی بندیاں ہٹاؤ، اس کے قید کی زنجیریں ہٹا دو، کھول دو اسے۔ کھول دیا گیا، غریب لا کر بٹھایا اور کہا حبیب ایک پیشکش ہماری ہے، کہ جی کیا ہے؟ اپنے دین سے ہٹ جا، جتنی میری سلطنت ہے اس کا آدھا تیرے حصے میں دے دوں گا، آدھی بادشاہ تیرے نام پہ لکھ دوں گا، دین سے ہٹ جا۔ تو آدھی بادشاہ کی بات کر رہا ہے، ساری حکومت تیری نہیں، دنیا کی مجھے دے دے، جوتے پہ رکھ کر ٹھوکر مارتا ہوں، 5000 پر، 1000 پر، 2000 پر ایمان کا سودا آج کا مسلمان نوجوان کر رہا ہے۔ خواہشات پر لڑکیاں ایمان کا سودا کر رہی ہیں، من کے چونچلوں کے واسطے عزتوں کے سودے ہو رہے ہیں۔ کس سطح پر تھا مسلمان کہ حکومت پیشکش کر رہی تھی، حکومت کی پیشکش ہو رہی تھی، اور کہہ رہا تھا ایک سلطنت نہیں، ساری دنیا بھی ایمان کے سامنے بے حیثیت ہے۔ سنو واقعہ، جو ڈر سے نہیں مرتا اور ڈر کے سامنے ڈٹ جاتا ہے وہ مال سے ہار جاتا ہے، اور جو مال سے نہیں ہار پاتا تو آخری حربہ ہے جہاں آ کر بڑے بڑے تقویٰ طہارت والوں کا ایمان بھی داؤ پہ لگتا ہے، وہ ہے عورت، وہ ہے عورت اور عورت کا فتنہ۔ یہاں شہوت پر آدمی مر جاتا ہے۔ حبیب بن عمیر کو بھیج دیا گیا جیل میں، بادشاہ یہاں سے اٹھا اور اٹھ کر سیدھے اپنی بیوی کے بیٹی کے پاس آیا، ابن عساکر کی روایت ہے، بیٹی تھی اس کی خود، اور روم ویسی خوبصورت علاقہ ہے، روم کا علاقہ آج بھی خوبصورت علاقہ، اور شہزادی سب سے خوبصورت لڑکی، اب اس کی بیٹی ہو، وہ بیٹی کو بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے میری بچی، نہیں ان کے پاس حیا کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، زنا عام ہے، آج بھی عام ہے، پہلے بھی عام تھا، میری بیٹی ایک عرب کا نوجوان ہے، کوئی 80 سال کا بوڑھا نہیں ہے، ایک عرب کا نوجوان ہے، 20-25 سال کے درمیان کی عمر والا، عرب کی جوانی ویسے ہی مشہور، ان کی طاقت و قوت ویسے ہی مشہور، اور روم کا حسن ویسے ہی مشہور۔ یہ کہہ رہا اپنی بیٹی سے، بیٹی عرب کا نوجوان ہے، عرب کا نوجوان ہے، اس کو اپنے ساتھ گناہ میں مبتلا کر لے، جو مانگے گی تجھے دے دوں گا۔ وہ بڑے نخروں سے کہہ رہی ابا یہ حسن اس عجیب و غریب قسم کا ہے کہ یہاں تو بوڑھے بھی راہ ٹپکا دیتے ہیں، عرب کا نوجوان کتنی دیر ٹکے گا میرے سامنے؟ ایک کمرہ خوبصورت سجایا جا رہا ہے، ساری تعیش کی شکلیں چیزیں رکھی جا رہی، حبیب بن عمیر کو جیل سے نکال کر اس کمرے میں بھیجایا جا رہا ہے، اور یہ حیران ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیوں اس کمرے میں لایا گیا ہے اور کیوں اس جگہ پر مجھ کو چھوڑا گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزر رہی ہے، رات کی اس تاریکی میں دروازہ کھول رہا ہے اور یہ خوبصورت حسینہ دروازہ کھول کر اندر پورے نخروں کے ساتھ داخل ہو گئی۔ لوگ کہہ رہے ہیں حبیب کیا حال تھا اس وقت؟ کہ میں قرآن پہ غور کر رہا تھا، اس آزمائش میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے 2 آیتیں قرآن کی یاد آئی،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی ایمان والوں سے کہیے نگاہوں کو نیچے رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بس میں نے اللہ اکبر کہا، نگاہیں گاڑی اپنی سجدے کی جگہ پر، وہی اپنے یہاں کرتب بتاتی رہی، اپنے نخرے دکھاتی رہی، اور میں بس اس حال میں تھا۔ اب سنو آگے کی بات، اب سنو آگے کی بات۔ 1 گھنٹہ 15 منٹ کا داستان نہیں ہے، پوری رات گزر گئی دروازہ بند ہے، دن نکل کر رات آئی دروازہ بند ہے، دوسری رات گزر گئی دروازہ بند ہے، دوسرا دن گزر گیا دروازہ بند ہے، تیسری رات گزر گئی دروازہ بند ہے، اور صبح تیسری رات کی آئی ہے، اب دروازہ کھل رہا ہے اور باپ کو اطلاع مل رہی ہے دروازہ کھلا ہے، بچی باہر آ رہی ہے، وہ باپ دوڑتا دوڑتا آ رہا ہے۔ میں نہیں کہتا تھا ان کا ایمان کمزور ہے، ان کا مذہب کمزور ہے، میری بچی نے تو اس کے ایمان کے جنازے نکال دیا ہوں گے، وہ بچی کو بلا رہا ہے، میری بیٹی ادھر آ، کیا ہوا ذرا بتا۔ تو اپنے باپ کی چادر کو کپڑوں کو ایسے پکڑ کر یوں جھنجھوڑ کر کہہ رہی، یا ابی الی این ارسلتنی، ابا کس کو بہکانے کے لیے بھیجا تھا؟ الی حجر نبدا، وہ پتھر نہیں لوہے کی چٹان ہے، نہ بات کرتا ہے نہ نظر اٹھاتا ہے، خدا کی قسم جو اپنے عقیدے کا اتنا مضبوط ہے اسے میں اکیلی کیا ساری روم کی حسینائیں اس کے قدموں میں تو ڈال دے گا، اس کے ایمان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ 3 راتیں ایک تنہائی میں کسی خاتون کے ساتھ گزر رہی، 2 دن ایک تنہائی میں کسی خاتون کے ساتھ گزر رہی، اور اپنے ایمان کو تھپا لگانے سے پاک آدمی نکل رہا، اللہ کا خوف تھا تب یہ اثر تھا، اور یہاں مسجد میں بیٹھ کر گناہ کر رہا ہے۔ آپ سے کیا کہوں، جنازے نکلے ہوئے ایمان کے حرم میں بیٹھ کر گناہ کر رہے ہیں، مکہ مدینہ میں بیٹھ کر بدنگاہیاں کر رہے ہیں، مکہ مدینہ میں بیٹھ کر ان کی فونوں کے اندر گندی تصویروں کی فلمیں چل رہی ہیں، ایمان کا جنازہ نکلا ہوا ہے، اور پھر دعویٰ ہے ہم سے بڑا مومن کون ہے۔ ایمان علامتوں سے پہچانا جائے گا، سب سے پہلی علامت اللہ کا خوف ہے۔ اللہ کا خوف اگر ہے، تنہائی میں جو ڈرا رہا ہے، ہر وقت اس بات کا استحضار جو کروا رہا ہے، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ڈنڈی مارنے کا جی چاہ رہا ہے، اندر سے آواز آ رہی ہے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جھوٹ بولنے کا جی چاہ رہا ہے، اندر سے آواز آ رہی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تہمت لگانے کا جی چاہ رہا ہے، اندر سے آواز آ رہی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ آنکھوں کو بدنگاہ کرنے کا جی چاہ رہا ہے، اندر سے آواز آ رہی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایمان ہے، مبارک ہو ایسے یقین والے کو۔ اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو ماتم کرنا اور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان جنازہ نکل رہا ہے۔ رات کی تنہائیوں میں کمرے کے دروازے لگا کر، بیڈ روم کے سارے پردے بند کر کے، ساری کھڑکیاں بند کر کے، چادر کو اوڑھ کر اندر کی موبائل کی اسکرین پر جس گندی تصویروں کو یہ دیکھ رہا ہے، بھول جاتا ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، یہ ایمان کی پہلی علامت تھی۔ عبادات کا شوق ایمان کی پہلی علامت تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری ایمان کی سب سے اہم ترین علامت تھی۔ ایک راستہ دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یہ ہے تمہارے اسوہ، نمونہ، قدوہ، ان کے پیچھے چلو، ہم ان کے راستے سے خوش ہوں گے، ان کے راستے پر چلے گا اس سے خوش ہوں گے، ان کو چھوڑ کر کوئی ادھر ادھر جائے گا ہم خوش نہیں ہوں گے۔ دو ہی ضابطے ہیں دوستو، شروع سے عرض کر رہا ہوں، عزت کو اور عزت کو، کامیابی کو، ترقی کو، عروج کو، بلندی کو حاصل کرنے کے ایک اللہ کے بن جاؤ، دوسرے محمد کے بن جاؤ، دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ۔ زندگی کے سارے نقشوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لاؤ، عبادات محمد کے طریقے پر، معاشرت محمد کے طریقے پر، معیشت محمد کے طریقے پر، معاملات محمد کے طریقے پر، اخلاقیات محمد کے طریقے پر، سیاسیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، سارے زندگی کے نقشے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا، یہ 2 بنیادیں تھی صحابہ کی کامیابی کی، یہی 2 بنیادیں آج بھی ہماری کامیابی کی ہیں۔ آپ آ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ پلٹ جاؤ اسلام کی طرف، سنت کی طرف، آپ زندگی کے نقشے کو اور دھارے کو عبادات میں،
معاملات میں، معاشرت میں، گھر کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لاؤ۔ خدا کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، 1000 مرتبہ خدا کی قسم ہے، جس رب نے کل ان صحابہ کو کم رہتے ہوئے، بے حیثیت رہتے ہوئے عزت، رعب اور دبدبے سے نوازا تھا، آج پھر سے وہ رب اس مسلمان کو وہ سب دے گا، بس شرط یہ ہے محمد کا غلام بن جائے۔ اپنی زندگی کے نقشے کو سنتوں پہ لاؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے نماز۔ 99% نماز ہی ضائع ہوئی بھی ہے۔ اہم ترین کام تھا نماز ضائع۔ معاشرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ماں باپ کی عزت، اور یہ نوجوان ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ایک طریقہ بنا ہوا ہے۔ بیوی بچوں کی ایمان کی، دین کی فکر، اور ہماری یہ فکریں اس سے غائب ہیں۔ جنازے نکل رہے ایمان کے، جنازے نکل رہے دین کے، ارتداد ننگا ناچ رہا ہے، اور ہر مسلمان وہ مکتب کے کلمے پر اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے پڑھ لیا، میں جنت میں جاؤں۔ فکر کرو اپنے ایمان کی، فکر کرو کہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے اسی کی آواز ہے کہ ایمان کی فکر کرو، ایمان کو بناؤ، ایمان کو بچاؤ، ایمان کو ترقی دو۔ ایک ایک فرد کے ایمان کی فکر پر دعوت کے ذریعے سے اپنی زندگی کو کھپاؤ، تاکہ اللہ موت ایمان پر دے دے۔ تمہارے نیارے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو کس رات، کس صبح، کس شام، کس شعبے زندگی کے اندر کب شیطان کون سے حملے پر ایمان کا جنازہ نکالے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دنیا میں اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہوگے، اللہ کی فہرست میں نام اکھڑ چکا ہوگا۔ خود کے ایمان کی فکر کرنا، خود کے ایمان کی فکر کرنا، اپنے گھر، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنا ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی۔ نسلیں تباہ ہیں دوستو، تباہ، برباد ہو رہی ہیں نسلیں۔ لڑکیوں میں ارتداد، لڑکوں میں ارتداد، روزانہ کی کہانی، روزانہ کا قصہ، یہاں اتنے ہاتھ سے گئے، یہاں اتنے ہاتھ سے گئے، یہاں اتنے دین سے نکلے، یہاں اتنے دین کا سودا کرنے والے۔ وجہ کیا ہے؟ ماں باپ کی غفلت، سستی، ماں باپ کی عدم توجہی، ماں باپ کا اپنی اولادوں کا فکر نہ کرنا۔ نسلوں کو دین دو۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہے، نیچے بیٹا نبی ہے، لیکن اولاد کے ایمان کی فکر اس سطح کی ہے۔ بچوں سے کہہ رہے ہیں میری موت آسان نہیں ہوگی جب تک کہ میں تم سے یہ اطمینان نہ کر لوں تم کس عقیدے پہ زندگی جیو گے۔ کیا میں اور آپ یعقوب سے بھی اوپر ہو چکے ہیں کہ اپنی اولادوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں؟ نسلیں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، ماں باپ کو کوئی فرصت نہیں کہ ان کے ایمان کی حفاظت کا کوئی انتظام کرے۔ سارا باطل، ساری کی ساری باطل تحریکیں اور سارا ارتداد، سارا دجالی فتنہ عورتوں اور بچوں کے راستے سے داخل ہو رہا ہے، اور ہم محبت صاحب مدن، ہم بہت اطمینان میں کہ صاحب ہمارے اندر تو دین اور اسلام محفوظ ہے۔ گزاریاں اس سطح کی ہے کہ سنانے کو جی نہیں چاہتا، اور سناتے ہوئے شرم آتی ہے بعض دفعہ کہ میں کیسے سناؤں، لیکن یہ حالت ہے بے حیائی اور بے دینی کی کہ ہماری نسلیں، لڑکیاں اور لڑکے اور عورتیں اس سطح پر ایمان کے اعتبار سے، دین کی بربادی کے اعتبار سے پہنچے، اور وجہ خدا کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ بڑا چھوٹوں کے ایمان کی فکر نہیں کر رہا۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی کے، بچوں کے اسلام کی، ایمان کی فکر کرے۔ ہر ذمہ دار سے حضور کہہ رہے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک نگران ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال قیامت کے دن ہوگا۔ باپ خود اپنی دینداری پہ جنت میں جا رہا ہوگا، لیکن اولاد پر توجہ نہیں دی تو اولاد کی بے دینی اسے بھی جہنم میں لے کر جائے گی۔ ماں اپنی دینداری پر جنت میں جا رہی ہوگی، اولاد پر توجہ نہیں دی، یاد رکھنا اولاد کی بے دینی اسے بھی جہنم میں لے کر جائے گی۔ اپنی بچیوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو دین دو، کوئی راستہ اس کے علاوہ نہیں بچا۔ بہت خطرناک ارتداد کا سیلاب اس ملک میں آنے والا ہے، بہت خطرناک ارتداد کا سیلاب۔
بلکہ آنے والا میں کیا کہوں آ چکا ہے جو علاقے کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. ایک طوفان ہے، خطرناک طوفان ارتداد کا، جو ہر گھر پر دستک دے گا. جس نے اپنے گھر کی عمارت مضبوط رکھی ایمان کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے، وہ تو گھر اس ارتداد کا مقابلہ کر سکے گا، ورنہ کچی دیواریں ایسے اوپر جائیں گی کہ پتہ بھی نہیں چلے. حضور پر وحی اتری. بڑے برسوں کے بعد حدیث یاد ہے آپ کی برکت سے، عجیب حدیث. وحی اتری وہاں حج کے میدان میں، مینا میں وحی اتری. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اے نبی آپ دیکھو گے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. کتنا بڑا پیغام تھا خوشی کا. فوج در فوج لوگ اسلام میں آ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے شروع ہو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بشارت دے رہا ہے فوج در فوج لوگ اسلام میں آئیں گے اور آپ رو رہے ہیں خوش ہونے کے بجائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، سنو یہ جملہ جو آج کے زمانے کے لیے حضور نے کہا تھا. حضور نے کہا کہ ہاں فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. اور سنو وَسَيَخْرُجُونَ مِن دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ، ایک زمانہ آئے گا ایسے ہی فوج در فوج دین سے باہر بھی نکلیں گے جیسے داخل ہوئے. فوج در فوج باہر. ایک آ رہا ہے، سارے اخباروں میں اس کی تشہیر ہوتی ہے، وہ 10 جا رہے ہیں، اس کی کوئی فکر نہیں. سینکڑوں ہاتھ سے نکل رہے ہیں، ان کی کوئی فکر نہیں ہے. سینکڑوں ارتداد کا شکار ہے، ان کی کوئی فکر نہیں ہے. کوئی کسی کو مجرم، کوئی کسی کو مجرم، کوئی کسی کو ملزم، کوئی معاشرے کو مجرم. خدا کی قسم سب سے بڑے مجرم ماں باپ ہیں. سب سے بڑا جرم ماں باپ کا ہے. اپنے گھروں میں تعلیم کو، اپنے گھروں میں نبی کی تعلیمات کو، اپنے گھروں میں ایمان کی فکروں کو، اپنے گھروں میں سنتوں کی زندگی کو انہوں نے کیوں زندہ نہیں کیا؟ اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کرو اللہ کے واسطے. تبلیغ والے بول رہے ہیں اس لیے نہیں، بلکہ ایمان کی فکر ہر ایک پر واجب فرض ہے اس لیے. آپ مجھے بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہو تو وہ کر لو، اور اگر کوئی اور راستہ نہیں ہے تو ایک راستہ دکھایا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو اللہ کے واسطے. بات دفاع کہنے والے کی بات، کہنے والے کو دیکھ کر اہم ترین بات آدمی چھوڑ دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے. یہ مت دیکھو تبلیغ والے بول رہے ہیں، یہ دیکھو کہ کیا بول رہے ہیں. یہ دیکھو کیا بول رہے ہیں. کوئی حل ہے اس ارتداد سے حفاظت کا؟ نسلوں کو، لڑکیوں کو، نوجوانوں کو اس بے حیائی اور اس ارتداد سے بچانے کا کوئی حل ہے؟ عمومی کوئی حل ہے؟ کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہر ماں ہر باپ اپنے گھر میں فضائل کی، نبی کی تعلیمات کی تعلیم شروع کر دے. بچپن سے بچوں کو ماں باپ اپنی اولادوں کو اللہ کی محبت، نبی کی محبت دینا شروع کریں. اس کا اثر ہوگا کہ بڑے ہو کر جس میدان میں جائیں گے اپنے ایمان کی حفاظت کریں. جہاں جائیں گے ان کا ایمان سلامت ہوگا. اور اگر یہ فکر نہیں دی گئی تو یہ اپنے ایمان کا کسی مشکل پہ سب سے پہلے سودا کریں. گھروں میں تعلیم زندہ کرو، فضائل کی تعلیم زندہ کرو. خود بیٹھو تھوڑی دیر اپنی مستورات کے ساتھ اور لے کر ان کو اپنی اس تعلیم کا حصہ بنو، اور جماعتوں میں 3 دن 10 دن اپنی مستورات کو لے کر نکلو، تاکہ وہ ایمان کے اعتبار سے، تاکہ وہ اعمال کے اعتبار سے، تاکہ وہ یقین کے اعتبار سے مضبوط ہو. اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرو گے جن چیزوں کو آپ 10 مرتبہ سن کر بھی نہیں کرتے، وہ 1 مرتبہ کے سننے میں اس سے زیادہ کرتی ہے. اور عورت جب کسی چیز کو ٹھان لیتی ہے، خدا کی قسم اس کی گود پھر ایسے دلوں اور ایسے نوجوانوں اور ایسے بہادروں کا گہوارہ بنتی ہے تو اسلام کا نام دنیا میں روشن کرتے ہیں. ورنہ اگر یہ راہ، یہ گود بگڑ گئی، یہ ماں کی گود بگڑ گئی، یہ ماں کی گود اگر بگڑ گئی تو دنیا کا کوئی مدرسہ، دنیا کی کوئی مجلس اس کو سدھار نہیں پائے. گھروں کا ماحول صحیح کرو، اپنے بچوں کو مکاتب سے وابستہ کرو، مدارس سے وابستہ کرو. کچھ بھی پڑھاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے،
ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ٹیچر بناؤ، لیکچرر بناؤ، سائنٹسٹ بناؤ اور بہترین ایڈمنسٹر بناؤ، کسی شعبے میں زندگی کے لیے ڈالو، کوئی عالم آپ کو منع نہیں کرے گا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بس ایک مطالبہ، ایک درخواست ہے، انہیں جو کچھ بھی بناؤ اس سے پہلے انہیں مسلمان اور مومن بناؤ۔ یہ پہ جہاں جائیں گے اسلام کا نام روشن کریں گے، ورنہ اگر آپ نے انہیں سب دیا، ایمان نہیں دیا، اسلام نہیں دیا، تو یاد رکھنا یہ سب سے پہلے جس چیز کا جنازہ نکالیں گے وہ دین اور اسلام ہوگا۔ تم اور میں، آپ اور میں اپنے دین اور دین کی دعوت کی فکروں میں اور دین کرتے کرتے اس دنیا سے جائیں گے، مجھے معاف کرے اللہ، اور کبھی یہ منظر اللہ نہ لائے، ورنہ اگر ہم نے فکر نہیں کی اپنی نسلوں کی تو ہماری نسلیں ہماری قبروں پہ جوتے مار کے کہیں گی پاگل تھا ہمارا باپ، اپنے ہاتھوں سے مسجدوں کو توڑیں گی کہ بے وقوفی کی جگہ تھی یہ ساری کی ساری۔ نسلوں کی فکر کرنا ذمہ داری ہے، ان کو مکاتب سے وابستہ کرو، ان کو گھروں کی تعلیم میں واقف، گھروں کی تعلیم کا حصہ بناؤ۔ ایک ماں باپ کی تربیت کے اثرات نسلوں پہ پڑتے ہیں، اثرات پڑتے ہیں، ماں کے دودھ کا اثر بچے پہ پڑتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ راجپوتانہ کا سفر کر کے واپس آ رہے، یہ اجمیر راجستھان کا علاقہ، سارے مورخین کا اس پر اتفاق ہے، اس ملک میں عمومی ایمان کی دعوت کا ماحول اور عمومی اسلام کی فضا کی دعوت کا ماحول کسی نے قائم کیا تو وہ خواجہ معین الدین چشتی تھے۔ سارے اولیاء کرام داڑھی بن کر اس ملک میں رہے تھے، عجیب غفلت ہے کہ ان کے ماننے والوں نے ان کی ذمہ داری بھلا دی، عجیب غفلت۔ خواجہ معین الدین سفر کر کے آئے اور عجیب اللہ نے تاثیر اس سفر میں رکھی تھی، 2 لاکھ سے زائد لوگوں نے حق کو قبول کیا، 60,000 سے زائد لوگ تھے جنہوں نے گناہوں کی زندگی سے توبہ کی، بڑا کارنامہ۔ جو کچھ دکھ رہا ہے نا یہ راجپوت اور راجستھان کے علاقوں میں تبدیلی، والدہ کے پاس آ کر کہے اماں سفر کیا تھا میں نے، بڑا اللہ نے برکت اس میں رکھی، کیا ہوا بیٹا؟ اماں اتنے لوگوں نے حق کو قبول کیا اور اتنے لوگوں نے توبہ کی، اور ماں کہہ رہی بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں تیری ماں کا کمال ہے۔ کہ اماں سفر میں نے کیا، میرے ہاتھ پہ لوگوں نے کلمہ پڑھا اور آپ گھر میں بیٹھی تھی، آپ کا کیا کمال ہوا؟ وہ ماں کہہ رہی بیٹا تیری ماں کا کمال یہ ہے کہ تیری ماں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا۔ ماں کی تربیت کے آثار نسلوں میں ایسے ظاہر ہوتے ہیں، اور جو ماں ناچ گانا دیکھتے ہوئے، جو ماں گانے اور میوزک سنتے ہوئے، جو ماں گالی گلوچ کرتے ہوئے نسلوں کو دودھ پلا رہی، کھانے کھلا رہی، بلکہ کھانا نہیں کھا رہا اس کے ہاتھ میں موبائل دے دے کر اس کو کھلا رہی، کیا جائے گی نسل؟ کدھر جائے گی نسلیں؟ کدھر جائے گی نسلیں؟ شرارت کر رہا موبائل دے دیا ہاتھ میں، کہیں کام سے جانا ہے موبائل ہاتھ میں دے دیا، کھانا نہیں کھا رہا موبائل ہاتھ میں دے دیا، اور وہ گندی فحش میوزک والی تصویریں اور گندی اور ننگی شکلیں دیکھ دیکھ کر لقمے اس کے منہ میں ٹھوس رہی ہے، کیا اثر پڑے گا اس کی جوانی پر؟ اپنی نسلوں کو دین دو، ایمان دو، اللہ کے واسطے دو، ورنہ دوستو بزرگوں تباہی ارتداد کی ایسی آئے گی جس کا مقابلہ تم اور میں نہیں کر پائے۔ اپنے ایمان کی فکر اور اپنے ایمان کی فکر کے ساتھ ساتھ اس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے اللہ نے ایک بڑی ذمہ داری ایک ایک فرد کے ایمان کی فکر کے ہم پہ ڈالی، سب کے ایمان کی فکر، ہر ایک فرد کے ایمان کی فکر۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی شخص اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی شخص مسجد سے بچھڑا ہوا ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی شخص نبی کی سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہے، مجھے چین کی نیند کیسے آ سکتی ہے؟ یہ فکر تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ فکر تھی صحابہ کرام کی کہ وہ دعوت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، ایک ایک فرد کی ہدایت ان کے دل اور دماغ پہ ایسے مسلط تھی کہ وہ اس سے ایک لمحہ ہٹنے کے لیے تیار تھے۔ ایک لمحہ ایک نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، یہودی نوجوان
انتقال کا وقت قریب آیا، اطلاع ملی بیمار ہے، دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی اس کے پاس جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں بیمار کرسی کر رہے ہیں، اور پھر اس سے کہہ رہے ہیں بیٹا کلمہ پڑھ لے، میں کل قیامت کے دن گواہی دے دوں۔ وہ اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، باپ وہاں موجود ہے، حضور کی تڑپ کو دیکھ کر باپ کہہ رہا ہے اطیع ابا القاسم، اے بیٹے محمد کی بات مان لے۔ بیٹا کلمہ پڑھ رہا ہے، حضور فخر سے اٹھ باہر نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اسے جہنم سے بچا دیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، سنتوں کی عظیم سنت ہے۔ امت آج حضور کی دوسری سنتیں تو یاد رکھ رہی ہے، لیکن حضور کی سنت سب سے عظیم سنت، اگر میں آپ کے آگے کہوں کہ حضور کی صرف سنت نہیں، زندگی کا مقصد دعوت تھا، اس کو بھلا دیا۔ زندگی کا مقصد تھا حضور کی 23 سالہ ہی زندگی میں آپ کو کوئی دن حضور کا دعوت سے خالی نظر نہیں آیا، کوئی دن کسی فرد کو ہلکا سمجھ کر اس کو دعوت دینے سے پیچھے نہیں ہٹے حضور۔ ممبر پر کھڑے ہوئے، ممبر پر جمعہ کا خطبہ دے رہے، ممبر پر جمعہ کا خطبہ دے رہے، ایک نیا آدمی آ کر کنارے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے یا محمد علمنی مما علمک اللہ، نیا آدمی آ کر کہہ رہا ہے مجھے اسلام بتائیے جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس کے بعد بیٹھ رہے ہیں اور اس کو جا کر کہہ رہے ہیں دین یہ ہے، نماز یہ ہے، اسلام یہ ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ بہت دیر تک اس کو کلمہ، اس کو دین سکھا رہے ہیں، وہ جب سیکھ رہا ہے واپس آ کر جمعہ کا خطبہ پھر سے دے رہے ہیں۔ حکم بن کیسان گرفتار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے جا رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں قوم کا سردار ہے، ہم نے آپ کے سامنے لایا ہے، آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ حضور لے کر بیٹھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حکم اسلام قبول کر لو، دعوت دے رہے ہیں اسے اسلام کی، ایمان کی، اعمال کی، دیتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر پوچھ رہے حکم کیا ارادہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں میرا کوئی ارادہ اسلام کا نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں حضور بہت بڑا نافرمان ہے، میرے حوالے کرو، اس کی گردن اڑاتا ہوں، کیا اس کو سمجھا رہے ہیں آپ؟ حضور حضرت عمر کو دیکھے بغیر پھر شروع ہو رہے ہیں حکم ایمان یہ، اسلام یہ، دعوت یہ، دین یہ، فائدہ یہ، دنیا یہ، آخرت یہ، اور دیر تک سمجھا رہے ہیں حکم کیا ارادہ ہے؟ کہ مجھے کوئی ایمان کے بارے میں شوق ارادہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کہہ رہے ہیں حضور میرے حوالے کرو، اس کی گردن اڑاتا ہوں۔ اللہ کے نبی پھر حضرت عمر کو دیکھے بغیر حکم کی طرف ہے، حکم دین یہ، اسلام یہ، حکم دین یہ، اسلام یہ، اسلام کا فائدہ یہ۔ پھر پوچھ رہے ہیں حکم کیا ارادہ ہے؟ وہ کہہ رہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، محمد سچے رسول ہے۔ پلٹے ایسے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اے عمر تیری بات مان لیتا ایک آدمی جہنم میں چلا جاتا۔ کوئی فکر اگر حضور کے ذہن پر، کوئی فکر حضور کے دماغ پر غالب اگر تھی تو وہ اس بات کی فکر تھی کہ انسانیت اللہ سے تعلق مضبوط کر کے جہنم سے بچ جائے۔ 13 سال مکہ کی زندگی میں 2 حکم کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے، 2 حکم کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے۔ 13 سال مکہ کی زندگی میں 2 حکم ہیں، نماز پڑھو، کلمے کی دعوت دو، نماز پڑھو، کلمے کی دعوت دو۔ مدینہ جانے کے بعد زکوٰۃ، جمعہ، جماعت، مسجد، ساری کے سارے احکامات مدینہ کے بعد کے 13 سال مکہ میں 2 ہی کام صحابہ کے، نماز اور دعوت، کسی کو نہیں چھوڑا۔ چوروں کو ہجرت کر رہے حضور، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے 2 راستے ہیں، ایک راستہ ہے جس پہ ہم کو چور ملنے کا اندیشہ ہے، ایک راستہ ہے جو امن کا راستہ ہے۔ حضور کہہ رہے اس راستے سے چلو جس پہ چور ملنے کا اندیشہ ہے۔ کیوں؟ کہ چوروں کو دعوت دیں۔ اس راستے سے گزر رہے ہیں، 2 چور قبیلہ اسلم کے کھڑے ہوئے 2 کناروں پر، وہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ہے آدھا ہوا رجل، یہ وہی ہے جس کے سر پہ 100 اونٹوں کا انعام ہے، ہاں وہی ہے، چلو ذرا دیکھتے تو ہے کیا بولتا ہے۔ اتر کے آ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کون ہو بھائی، کس قبیلے سے ہو؟ کہہ رہے بنی اسلم سے ہے۔ حضور کہہ رہے نیک فال لے کر اے ابو بکر ہمیں سلامتی مل گئی، ان کے شر سے ہمیں حفاظت مل گئی۔ حضور ان کو دعوت دے، راستہ ہے، چور ہے، خود کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، 100 اونٹوں کا انعام سر پہ رکھا ہوا ہے، پہنچنا جلدی ہے، لیکن ان کو دعوت دے رہے اسلام لا لو، دین پر آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ سے تعلق مضبوط کر لو۔ تھوڑی دیر کی دعوت پر
یہ دونوں کے دونوں جو کل کے چور ہیں صحابی بن گئے. حضور سے کہہ رہے ہیں حضور ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بھئی ہمارے ساتھ مدینہ چلو، آگے دیکھیں اللہ جو فیصلہ کر دے. وہ کہہ رہے ہیں حضور پیچھے ہمارے قبیلے 40 گھروں کا، اگر آپ اجازت دیں جا کر ہم انہیں دعوت دیں. ایک چور کو، ایک کلمہ پڑھنے والے کو جس نے ایک نماز بھی ابھی نہیں پڑھی، اس کو بھی معلوم تھا کلمہ پڑھنے کے بعد دعوت دینا اس کا کام ہے. اور یہ مسلمان کو، برسوں کے پشتینی مسلمان کو یاد دلانا پڑ رہا ہے کہ تو مسلمان، تیرا کام دعوت دینا ہے. حضور جاتے ہیں قبیلے کو دعوت دیتے ہیں، لے کر آتے ہیں اگر مان لیں، ورنہ خود آ جائیں گے. اللہ کے نبی اجازت دے رہے ہیں. مقبوضہ میں 4 دن ہفتہ بھر یا 12 دن 11 دن قیام کر کے مدینہ پہنچے، اور وہ دونوں نے اپنے پورے قبیلے کو لے کر آیا کہ حضور 40 گھرانے ہماری دعوت پر مسلمان ہوئے. میرے دوستوں امت کا کام ہے دعوت، ہم سب کی ذمہ داری ہے دعوت. دعوت چلے گی دین باقی رہے گا، دعوت چلے گی دین ترقی کرے گا، دعوت چلے گی اور لوگ دین میں پکے پھلوں کی طرح گریں گے. اور دعوت چھوٹ جائے گی تو دین میں آنے والے کیا آتے اپنے ہاتھ سے نکل جائے. ترقی نہیں ہوگی، دین جمود کا شکار ہوگا اور تنزل کا شکار ہوگا، اور ایسی خطرناک گراوٹ آئے گی کہ آدمی کے ایمان پر باقی رہنے کے لالے پڑ جائیں. اس لیے اپنے آپ کو دعوت پہ کھڑا کرو، اپنے اوقات کی ترتیبیں بناؤ. موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے اور یہ کڑوا گھونٹ ہر ایک کو پینا ہے. وہاں پر نہ مال و دولت کام آنے والا ہے، نہ عہدہ کرسی کام آنے والا ہے. اپنے آپ کے ایمان کی فکر، ایک ایک فرد کے ایمان کی فکر میں دعوت کا دینا زندگی کا مقصد اور مشن بناؤ گے بھی سب انشاءاللہ. اسی کے لیے ہمارا جوڑ، اسی کے لیے ہمارا جمع ہونا، اسی کے لیے ہمارا کہنا سننا. اگر ہم اس کے لیے تیار ہیں تو ہمارا یہ جوڑ کامیاب ہے، اور اگر ہم نے اس کا ارادہ نہیں کیا تو دوستوں صرف سننا سنانا وقتی فائدے کے لیے تو ٹھیک ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہو. اس کے لیے سارا مجمع نیت کرے انشاءاللہ زندگی کو ایمان اور دین کی حفاظت پر اور دعوت پر لڑیں گے، کھپائیں گے. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ بتاؤ بھائی اسی کے لیے اندرون محنت کرتے ہوئے عالم میں چلنا پھرنا، اور ملک ملک، قریہ قریہ، دیہات دیہات، بستی بستی، اللہ کی راہوں میں چلنا پھرنا صحابہ کی زندگی کا کام تھا. ہم سب کے سب اس کے لیے تیار ہو. چلو پھرو پھر دیکھو اس راہ کی غبار میں، اس راہ کی دھول میں خدا کی قسم اللہ نے وہ نعمتیں چھپا کے رکھی ہے. جس قدم پر اللہ کی راہ کی دھول لگے گی اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. نکلو اللہ کے صحابہ، رسول اللہ کے صحابہ اللہ کی راہوں میں نکل کر اپنے جسموں کی دھول کو سنبھال کے رکھتے تھے کہ میرے جہنم کی حفاظت کا ذریعہ یہ بن جائے. اس کے لیے بولو بھائی سب تیار ہو؟ ارے ذرا زور سے تو بولو انشاءاللہ. اسی کا ارادہ کرو کہ کون کون آج کے اس اجتماع سے نقد اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار. بتاؤ اب آپ کی باری، آپ ہی روئی کرنا.